یہ مایا کے کراچی جانے سے 2 دن قبل کا ذکر تھا۔ وہ اس وقت اپنے گھر کے لان میں بیٹھی کافی پیتے ہوئے کسی بک کی ورک گردانی کر رہی تھی جب گیٹ کھلا اور بلیک گاڑی اندر داخل ہوئی۔ مایا نے کچھ حیرت سے ذوحان کی گاڑی کو دیکھا۔ کیا وہ اسے سرپرائز کرنے آیا تھا؟ وہ مسکرا دی۔ ذوحان گاڑی سے اترتے اس کے قریب آیا۔ آج وہ گھر پر تھی، اسی وجہ سے ذوحان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ذوحان، آپ یہاں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ذوحان اس کے قریب ہی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ مایا اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو ذوحان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہر بار کی طرح لبوں سے لگایا۔ اس کی اس عادت پر مایا ہمیشہ مسکراتی تھی۔ کافی لاؤں آپ کے لیے؟ ذوحان خاموش ہی رہا تو مایا نے خود ہی پوچھ لیا۔ ذوحان نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس وقت یونیفارم میں نہیں تھا، سمپل کپڑوں میں تھا، وائٹ شرٹ اور بلو جینز میں، ہمیشہ کی طرح وجی اور پرکشش۔ اس نے مایا کے سامنے پڑا کپ اٹھا لیا اور اس کی چھوڑی ہوئی کافی پینے لگا۔ مایا محسوس کر سکتی تھی کہ ذوحان حد سے زیادہ سنجیدہ تھا اور کچھ پریشان بھی لگ رہا تھا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، پھر وہ کرسی سے اٹھا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، ڈی آئی جی سر نے بلایا ہے، ہمیں ہیڈ کوارٹر چلنا ہوگا۔ وہ ہم دونوں سے کسی کیس کے متعلق پرسنلی بات کرنا چاہتے ہیں۔ مایا کچھ حیران ہوئی۔ صرف ہم دونوں؟ کرسی سے اٹھتے اس نے یہ بات دہرائی۔ ذوحان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے چلیں۔ اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور اس وقت وہ میرون کلر کی شارٹ فراک میں تھی جس کے ساتھ اسکن کھلا سا ٹراؤزر تھا اور دوپٹہ اس کے گلے میں جھول رہا تھا۔ ذوحان نے گاڑی سٹارٹ کی۔ مایا دوسری طرف سے گاڑی میں آ کر بیٹھی اور گاڑی واپس سے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ اس وقت اس کی ماں ہاسپٹل میں ہوتی تھی اور مایا پولیس اسٹیشن۔ باقی گھر میں اس وقت صرف گارڈز اور ملازمہ ہوتی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ پولیس کے ہیڈ آفس میں ڈی آئی جی سر کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے دونوں کو سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ذوحان بیٹھا تو اس کے بعد مایا اس کی تقلید میں کرسی پیچھے کرتے بیٹھ گئی۔ سر، سب ٹھیک ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ پہلا سوال مایا کی طرف سے ہوا تھا۔ جب وطن میں غدار چھپے ہوں اور آپ کو پتہ چلے تو پھر طبیعت تو خراب ہوتی ہی ہے انسپکٹر مایا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے۔ میں نے تم دونوں کو بہت اہم بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ پہلی بات، یہاں اس کمرے میں جو بھی بات ہم تینوں کے درمیان ہوگی اس کی خبر کسی بھی چوتھے انسان کو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ٹاپ سیکرٹ مشن ہے ذوحان، اور اسے پورا کرنا اب آپ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اس مشن کے لیے ڈپارٹمنٹ کو ہمارے شہر کے سب سے قابل آفیسرز چاہیے اور وفاداری کے معاملے میں تم دونوں کے سوا کسی تیسرے پولیس والے پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ غدار ہر جگہ موجود ہیں۔ وہ مکمل تفصیل سمجھا رہے تھے۔ آپ فکر مت کریں سر، یہ ٹاپ سیکرٹ انفارمیشن ہمارے دلوں میں راز کی طرح رہے گی اور کسی کو ان سب باتوں کی خبر نہیں ہوگی۔ ذوحان نے انہیں یقین دلوایا تو انہوں نے دونوں کے سامنے ایک پولیس آفیسر کی فوٹو رکھی۔ یہ تانیہ ہے، انسپکٹر تانیہ۔ مایا نے وہ فوٹو اٹھائی۔ وہ 26-27 سالہ لڑکی اس فوٹو میں مکمل یونیفارم میں تھی۔ اس وقت کراچی میں اپوائنٹ ہے، مگر ہمارے کچھ سیکرٹ انڈر کور ایجنٹس نے بتایا کہ لڑکی پولیس کی وفادار نہیں بلکہ غدار ہے۔ مایا خاموش نگاہوں سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی جیسے اپنے شکار کا حلیہ حفظ کر رہی ہو۔ ان کا باس جس کے لیے یہ کام کرتے ہیں وہ بنگلہ دیش اور دبئی دونوں میں کسی ایک کنٹری سے انہیں آپریٹ کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک لڑکی کا نہیں، پورے ریکٹ کا کام ہے، مگر ہمارا ہدف صرف یہ لڑکی ہے۔ اگر ہم نے اسے پکڑ لیا تو سمجھو کہ ہم نے اپنے ملک کو بچا لیا۔ یہ پاکستان کے سیکرٹس اپنے اس باس کو بیچتے ہیں جو ہمارے دوسرے ملک بیٹھا انہیں کٹ پتلیوں ہی کی طرح اپنے اشاروں پر نچا رہا ہے۔ یہ لڑکی پولیس میں رہ کر ہمارے ملک کی سیکیورٹی کے سیکرٹ پلانز دوسرے ملک دشمنوں کو بیچ رہی ہے، اور اس کام میں یہ اکیلی نہیں، اس کے ساتھ اس کی فیملی میں سے ہی کوئی ہے۔ اب کے ڈی آئی جی سر نے ایک اور تصویر ان کے سامنے رکھی۔ یہ وکرم ہے، تانیہ کا بڑا بھائی۔ کراچی میں ایک وقت تھا جب اس کی اتنی دہشت تھی کہ لوگ اس کے نام سے ہی خوف کھاتے تھے، مگر اب وہاں کی پولیس اتنی ایکٹیو ہے کہ اس کے سارے غلط کام بند ہو چکے ہیں۔ بظاہر تو یہ دنیا کے لیے شریف بن چکا ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا، چور چوری سے تو جائے مگر ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ ان جیسے لوگوں کی فطرت میں سدھرنا نہیں لکھا۔ یہ ابھی بھی اپنے کالے دھندے چلا رہا ہے، مگر دنیا کی نظروں سے بچ کر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے یہ وہی کام سرعام بنا کسی ڈر کے کرتا تھا اور اب یہ چھپ کر کرتا ہے۔ مایا جو خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی، اس نے اپنے ذہن میں چلتا سوال اب پوچھ ہی لیا۔ اگر یہ لڑکی خود بھی اتنی بلیک ہے اور اس کا خاندان ہی کرمنلز کا ہے تو پھر اسے پولیس ڈپارٹمنٹ میں جگہ ہی کیوں دی گئی؟ ایسے غدار کو تو چوک میں کھڑا کر کے گولیاں مارنی چاہیے۔ مایا کے چہرے پر دبا دبا غصہ تھا۔ بہت شاطر ہے یہ لڑکی مایا، جسے پولیس کی ٹریننگ میں ہر ٹیسٹ پاس کیا، جسے پولیس آفیسر بننا اس کا ذاتی جنون ہو۔
मगर ये इसलिए तो पुलिस ऑफिसर नहीं बनी कि इस मुल्क से या वर्दी से मोहब्बत है। इसके पुलिस ऑफिसर बनने के पीछे असल वजह कुछ और है, और हमें वो वजह भी ढूंढनी होगी। और इसने पुलिस से वफादारी का हर टेस्ट पास किया था, और 4 साल पहले इसने अपने ही भाई को अरेस्ट भी किया था, मगर इसके खिलाफ किसी एक बंदे ने भी गवाही नहीं दी, और यूं उसे बस 3 साल की सज़ा हुई और अब उसका भाई फिर आज़ाद है। कानून तो सबूतों पर यकीन रखता है ना। माया को न जाने क्यों गुस्सा आ रहा था। आप दोनों को यहाँ बुलाकर ये सब बताने का मकसद ये है कि आप इस रैकेट को जड़ से ख़त्म करना आप दोनों करेंगे। जोहान, तुम दुबई और बांग्लादेश जाओगे और इस बॉस को ढूंढ कर उसे ख़त्म करना होगा। हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। और माया, आप कराची जाएंगी और इस पुलिस ऑफिसर तानिया को किसी भी तरह से अरेस्ट करना, मगर इसे शक नहीं होना चाहिए। आप इससे एज अ पुलिस ऑफिसर मिलेंगे और उसे कहेंगे कि आप एक केस के सिलसिले में कराची आई हैं और आपको इसकी हेल्प चाहिए। इस तरह आप उससे एक छोटे केस में उलझा कर अरेस्ट करेंगी, मगर हमारे पास उसका अरेस्ट वारंट नहीं है। हमें जो भी करना है कानून की हद को फलांग कर करना होगा, और आप इस मिशन में किसी को भी शामिल नहीं करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन बहुत टॉप सीक्रेट है और किसी को इसकी भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। जोहान ने पहली बार उनकी बात काटी, मगर सर, ऐसे माया का वहाँ अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। उन लोगों को अगर भनक भी पड़ गई तो माया को कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। जोहान का उसके लिए फ़िक्रमंद होना बहुत नॉर्मल बात थी। मैं तुम्हारी फ़िक्र समझता हूँ जोहान, मगर माया एक पुलिस ऑफिसर है, कोई आम सी लड़की नहीं। वो अपनी हिफाजत खुद कर सकती है। यहाँ तुम दोनों में से कोई भी जज्बात से काम न ले। अपना रिश्ता पीछे रख कर सिर्फ अपना फ़र्ज सोचो, और अगर इस मिशन में तुम दोनों को अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ अजीज़ है तो अभी पीछे हट सकते हो। डीआईजी सर ने अभी उन्हें वापस पलटने का मौका दे दिया था। माया ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, हरगिज़ नहीं सर। पीछे हटने और जान की परवाह करने वाले बुज़दिल होते हैं, अपने मुल्क के मुहाफ़िज़ नहीं, और हम दोनों अपने फ़र्ज़ के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। और 1 मिनट के लिए भी हम ये नहीं सोचेंगे। जिस दिन ये यूनिफॉर्म इस वजूद पर पहनी थी उस दिन अपने सर पर कफन भी बांध दिया था। जिनमें जान देने का हौसला ना हो वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने का मुस्तहिक ही नहीं है। आप फिक्र मत करें, इस मिशन में पर्सनल फीलिंग्स और पर्सनल रिलेशन फ़र्ज के दरमियान नहीं आएंगे। हम दोनों अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। माया ने एक एक लफ्ज़ पर हिम्मत और खालिस जज्बे के तहत अदा किया कि जोहान उसे देखकर मुस्कुरा दिया। वो अच्छे से जानता था कि उसकी बीवी कितनी बहादुर है। उसे अगर मौत से डर लगता तो वो पुलिस फोर्स में आज कभी ना होती। जबकि डीआईजी सर माया को मज़ीद कुछ डिटेल्स समझा रहे थे। ये अरमान मलिक है, हमारे डिपार्टमेंट का एक अच्छा होनहार ऑफिसर। कराची में होता है ये देखो। उन्होंने अरमान की कोई पुरानी फ़ोटो माया के सामने रखी। वो किसी यूनिवर्सिटी की तस्वीर थी और अरमान के पीछे फ़ोटो में तानिया भी थी। जहाँ तक हमारी अंडर कवर टीम की इन्वेस्टिगेशन है, इसके मुताबिक तानिया का पुलिस फोर्स में आना इससे शायद मोहब्बत का चक्कर हो, क्योंकि अक्सर ये अरमान के आस पास ही पाई गई है और अरमान के लिए तो 2 बार अपनी जान भी दाव पर लगा चुकी है। तो मुझे ये 1 साइडेड लव की कोई स्टोरी लगती है, क्योंकि अरमान भी तुम लोगों की तरह एक बेहद होनहार और बहादुर पुलिस ऑफिसर है जो अपनी ड्यूटी पर कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता है। वफादारी तो जैसे उसके खून में है। तो माया, अब तुम ये कंफर्म करोगी कराची जाकर कि क्या तानिया का पुलिस फोर्स ज्वाइन करना अरमान की वजह से है? अगर है तो फिर हमें अरमान की भी हेल्प लेनी होगी। वो इस तानिया से बहुत आसानी से कन्फेशन करा सकता है। ये तानिया का नंबर है, तुम कराची जाकर उसकी लोकेशन ट्रैक करके बहुत आसानी से इस तक पहुंच सकती हो। माया ने सर हिलाया था। वो जोहान को उसका काम समझा रहे थे। ये जो 2 नंबर है, इससे तानिया और विक्रम दिन में 10 बार तो बात करते हैं, तो यकीनन इन दोनों में से कोई एक गैर मुल्की नंबर इस शख्स का होगा जिसे ये सीक्रेट्स बेच रहे हैं। तुम इस नंबर के ज़रिए वहाँ की पुलिस की हेल्प से इसकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हो। जोहान, चाहे उसे ढूंढने और पकड़ने में हफ्तों लग जाएं, मगर तुम उस इंसान का वजूद ख़त्म किए बिना वापस पाकिस्तान नहीं आओगे। वो सख्ती से ऑर्डर दे रहे थे। तो जोहान ने इस बात में सर हिलाया। सर, आप फिक्र मत करें। आपने अगर हम पर भरोसा किया है तो फिर हम आपसे वफादारी निभा कर दिखाएंगे। दोनों ने सर के दिए रिसर्च पेपर पकड़े और अब उन्हें सैल्यूट करते हुए उनके ऑफिस से बाहर जा रहे थे, मगर ऑफिस की फिजा में कुछ गैर मामूली भारीपन अभी भी था। कल सुबह वो दोनों अपने अपने मिशन पर जा रहे थे और ये रात का वक्त था।
وہ اس وقت اسلام آباد کی ایک سنسان سڑک پر موجود تھے۔ ٹھنڈی ہواؤں نے موسم کو ٹھنڈا کر رکھا تھا۔ وہ اس وقت زوہان کے سامنے اس کی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھی تھی۔ زوہان نے اپنا کوٹ اتار کر اس کے کاندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے تانیہ کی تمام سوشل اکاؤنٹس چیک کر رہی تھی۔ زوہان اس کے بالوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا کسی سوچ میں کھویا تھا۔ یہ دیکھیں زوہان، یہ صرف ایک بندے کو سٹاک کرتی ہے اور وہ ہے ASP ارمان ملک۔ ہو نہ ہو DIG سر کی بات ٹھیک ہے، یہ سرمان ملک پر مرتی تو ہے۔ اب اس کے سامنے ارمان کی تصویر کھلی تھی۔ بہت سمجھدار پولیس والا، اس کے اکاؤنٹس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وہ اب ارمان کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ ویسے ہے تو ہینڈسم۔ اس نے زوہان کو کن اکھیوں سے دیکھا جو بس اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی لکی ہوگی جو اتنا پیارا شوہر ملا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی جب زوہان نے کھٹاک سے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی۔ تمہیں کیسے پتا وہ میرڈ ہے؟ زوہان نے اسے گھور کر پوچھا۔ رہے اس کی پروفائل پر میرڈ تھا اسٹیٹس۔ مایا نے مسکراہٹ ضبط کی۔ اچھی بات ہے کہ وہ میرڈ ہے۔ کسی لڑکی کے شوہر کو ایسے گھور گھور کر نہیں دیکھتے۔ زوہان نے اب اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ جب تمہارے پاس اتنا اچھا ہینڈسم شوہر ہے تو بس مجھے دیکھا کرو نا، میرے سوا ہر مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے تم پر۔ وہ کیسے جیلس ہو رہا تھا۔ یہ دیکھتے مایا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں تو بس یہ دیکھ رہی تھی کہ کیا میرا شوہر میری کسی بات کو سن بھی رہا ہے یا اپنی ہی سوچوں میں الجھا ہوا ہے۔ مگر اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ جس قدر مرضی گہری سوچ میں کھوئے ہوئے ہوں، آپ میری ہر بات سنتے ہیں اور میرے لیے تو آپ ہی سب کچھ ہیں زوہان۔ وہ اس کے قریب ہوتی اپنا سر اس کے کاندھے سے لگا گئی۔ زوہان نے گہری سانس لی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کے ماتھے کے لبوں سے چھوا۔ اب بتائیں نا کیا بات پریشان کر رہی ہے آپ کو؟ مایا نے ایسے ہی اس کے کاندھے پر بازو لپیٹتے پوچھا۔ زوہان اس سے باتیں چھپاتا نہیں تھا۔ وہ یہی بات اسے زوہان کی بہت زیادہ اچھی لگتی تھی کہ وہ اس سے ہر بات شیئر کر لیتا تھا کیونکہ وہ اس کی زندگی کی ساتھی تھی۔ میں تمہارے لیے فکر مند ہوں مایا۔ بہت دیر بعد زوہان کے لب ہلے۔ مایا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ میرے لیے پریشان ہے؟ لیکن کیوں؟ مایا نے چہرہ پیچھے کرتے زوہان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر میرا دل نہیں مانتا کہ تمہیں اکیلے کراچی بھیجنے پر۔ وہاں کوئی خطرہ بھی تو ہو سکتا ہے، نہ جانے اس لڑکی کے ساتھ کتنے لوگ اس جرم میں شامل ہوں۔ اگر انہوں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا تو؟ زوہان کی آنکھوں میں اس کے لیے ڈھیروں فکر اور محبت تھی۔ میں تمہیں کھونا افورڈ نہیں کر سکتا مایا۔ جانتی ہو، جب سے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا ہے تب سے اپنی جان سے زیادہ تمہاری جان کی فکر رہتی ہے۔ خود سے زیادہ تمہیں پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مایا۔ زوہان نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ مایا اسے دیکھتی کھل کر مسکرائی۔ زوہان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنے ایموشنل کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ جان جو ایک دن جا کر ہی رہے گی، اور جب موت کا وقت مقرر ہوا تو پھر آپ یا میں کوئی بھی کسی کو بچا نہیں پائے گا۔ مگر آپ یہ بات کبھی بھولیے گا مت کہ میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی اس دنیا میں شاید ہی کسی نے کسی سے کی ہو۔ میں آخری سانس بھی آپ کی ہو کر لینا چاہتی ہوں۔ جانتے ہیں میں نے نکاح کا فیصلہ کیوں کیا تھا؟ اس نے زوہان سے سوال پوچھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے پوچھنا چاہتا ہو کیوں؟ کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس نوکری میں فرض کو نبھاتے کب آخری سانس آ جائے پتہ بھی نہیں چلے گا، مگر میں مرنے سے پہلے آپ کی ہونا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی جب میری آخری سانس اس وجود سے نکلے تو تب میرے پاس آپ کا نام ہو، ورنہ محبت تو بہت لوگوں کو ہوتی ہے اور شادی کا کیا ہے، اس کے لیے تو زندگی پڑی ہے۔ آپ کو پتہ ہے زوہان، میں نے کبھی آپ کے ساتھ ایک ہیپی میرڈ لائف کا خواب نہیں دیکھا۔ جب سے عام لڑکیاں دیکھتی ہیں نا، محبت کرنے والا شوہر، 2 پیارے بچے، ویسا خواب دیکھنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ اور اگر میں اس طرح کے خواب دیکھنے لگی تو پھر میرا دل، میرا جذبہ وہ اس وردی کے لیے کمزور پڑ جائے گا۔ میں تو اس ملک کی خاطر یہاں کی مٹی میں دفن ہو کر خوشبو بن جانا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز گیلی ہونے لگی تو زوہان کی اپنی آنکھیں کب بھیگ گئیں اسے احساس بھی نہیں ہوا۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ جب میرے وجود سے روح نکلے تب بھی آپ کا نام میرے نام کے ساتھ ہو۔ اسی لیے میں نے آپ کو اپنا محرم بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میری آخری خواہش یہ ہے کہ جب میری موت پر اعلان ہو تو مجھے کسی ہاشمی خاندان کی بیٹی کے نام سے نہ پکارا جائے۔ تب یہ اعلان ہو کہ زوہان احمد کی زوجہ نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا ہے۔ آپ سے جتنی محبت کرتی ہوں اس سے کہیں زیادہ محبت مجھے اپنے اس ملک اور اپنی اس وردی سے۔
اسی لیے میرے پیارے شوہر، آپ میری حفاظت کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کی بیوی اتنی بہادر ہے کہ اب اپنی حفاظت کر سکتی ہے، اور اگر پھر بھی مجھے کچھ ہو گیا تو یاد رکھیے گا زوہان، موت پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ وہ بند کمرے میں بھی آ جاتی ہے، گولی لگنے سے بھی آ جاتی ہے۔ بس اب آپ یہ یاد رکھیے گا کہ میں نے آپ سے بہت محبت کی ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر زوہان کے بھی آنسو صاف کیے۔ اب وہ زوہان کے بالکل سامنے ابھی بھی وہ گاڑی کے بونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے زوہان کے ماتھے پر بکھرے بال سیٹ کیے، پھر اپنے لبوں سے اس کے ماتھے کو چھوا۔ زوہان نے اس کے گرد حصار مضبوط کیا۔ تو اب تم بھی سن لو میری خواہش، اگر تم اپنا فرض نبھاتے نبھاتے شہید ہو گئیں تو تمہارے بنا جی کر میں کیا کروں گا؟ میں بھی تمہارے پیچھے شہید ہو کر جنت تک پہنچ جاؤں گا۔ پھر وہاں تو اللہ کسی بھی انسان کی خواہش ادھوری نہیں رہنے دیتے۔ وہاں میں اللہ سے ہمیشہ کے لیے تمہیں مانگوں گا، کیونکہ اس دنیا میں بھی اور اس آخری دنیا میں بھی زوہان احمد نے صرف ایک عورت کو دل و جان کی حد تک چاہا ہے، اور چاہے گا بھی، اور صرف تم ہی ہو میری شیرنی۔ زوہان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر اس کی دونوں آنکھوں پر بھی مایا اس کی بات پر ہنس پڑی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر ڈیل رہی۔ شہداؤں میں اپنا نام لکھوا کر اس جہاں میں ملیں گے، کبھی نہ الگ ہونے کے لیے۔ اس کی بات پر زوہان بھی نم آنکھوں سے مسکرایا۔ اچھا جی، جو حکم میری شیرنی۔ اور مایا اس کی شیرنی کہنے پر کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ زوہان آج ایک بار پھر اٹھائے نا مجھے ایک بازو سے، جیسے آپ مجھے قابو کرتے ہیں اور میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس نے فرمائش کی۔ زوہان نے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز آخری بار، پھر کبھی نہیں کہوں گی۔ اس نے لاڈ سے زوہان کی گردن پر لب رکھے۔ نہ جانے کیوں اس کا آخری بار کہنا زوہان کو برا لگا۔ اسے ٹوکنا چاہتا تھا، کہنا چاہتا تھا کہ پھر کبھی کیوں نہیں کہو گی، مگر وہ کہہ ہی نہیں سکا۔ اس نے مائع کو زمین پر اتارا اور اب مدھم سی موسلادھار بارش برسنے لگی۔ زوہان اس کے پیچھے آیا اور مائع کے پیٹ پر اپنا بازو رکھتے اسے ایک بازو کی طاقت سے ہی اٹھا لیا تھا۔ وہ اتنی ہلکی سی تھی کہ اسے ایک بازو سے ہی اٹھا لیا کرتا تھا۔ بارش اب دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی اور دونوں بھیگنے لگے تھے۔ زوہان نے ایسے ہی اسے گول گول گھمایا تو وہ کھل کھلا کر ہنسنے لگے۔ بارش آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی اور وہ دونوں بھیگ رہے تھے، مگر پرواہ وہاں کس کو تھی؟ زوہان، آئی لو یو۔ وہ اتنی اونچی آواز سے چلائی کہ اس کی آواز سے خالی سڑک پر ساری گونج اٹھی۔ کیا کر رہی ہو مایا؟ زوہان نے اسے ٹوکا، مگر وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں زوہان، آج تو میں کھل کر اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اے میرے پیارے شہر کی خوبصورت رات، خوبصورت بادلوں اور آسمان، یہ مٹی اور سڑکوں پر تم سب سن لو، مایا ہاشمی اپنے شوہر زوہان احمد کی محبت میں پوری پاگل ہے۔ وہ زور سے چلائی تھی اور پھر خود ہی ہنس پڑی۔ زوہان بھی مسکرا دیا۔ زوہان نے اسے نیچے اتارا تو اس کا بازو پکڑے گھومنے لگی۔ آج بارش میں ڈانس کریں؟ اس نے زوہان کو دیکھتے سرگوشی کی۔ پاگل ہو گئی ہو، سڑک پر کھڑے ہیں ہم، اوپر سے بارش تیز ہو رہی ہے، چلو گھر چلیں، صبح نکلنا بھی ہے اور تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ زوہان نے اسے سمجھانا چاہا، مگر وہ مایا ہی کیا جو اس کی سن لے۔ زوہان پلیز، کیا پتہ پھر زندگی اور یہ موسم دوبارہ اتنا موقع ہی نہ دے، چلے نا۔ وہ بس حکم کرتی تھی اور زوہان اس کا حکم مان لیا کرتا تھا، اور دوسرے ہی لمحے اس کی باہوں میں تھی اور اسے گول گول گھما رہا تھا، پر وہ اب بھی کھل کھلا کر ہنس رہی تھی۔ زوہان نے اس لمحے اس منظر کو دل پر حفظ کر لیا تھا، کیونکہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کی ایک ساتھ آخری رات تھی، پھر وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ زوہان نے اسے بازو سے پکڑے گھمایا اور پھر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ لہرا کر اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ زوہان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اب سردی سے ہلکا ہلکا کپ کپا رہی تھی۔ بس بہت ہو گئی مستی، اب گھر چلتے ہیں۔ وہ اس کے بھیگے بال چہرے سے ہٹائے، اس کے گال سہلاتا، اس کے نیلے پڑتے لبوں پر اپنی سانسوں کی تپش چھوڑتا اسے باہوں میں اٹھائے گاڑی کی طرف بڑھا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر خود بھی ڈرائیونگ سیٹ تک آیا اور اب وہ گاڑی سٹارٹ کرتا گاڑی کا رخ ہاشمی ہاؤس کی طرف موڑ چکا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اس سڑک پر ابھی بھی دو محبت کرنے والوں کا احساس رہ گیا، وہیں کہیں رقص کرتا ہوا۔ زوہان خود بھی اس کے ساتھ ایئرپورٹ آیا تھا اور اس کے 2 گھنٹے بعد کی دبئی کی فلائٹ تھی اور مایا کی کراچی کی۔ وہاں پہنچتے ہی مجھے میسج کرنا، زوہان نے اسے آخری ہدایت دی۔ وہاں بالکل بھی مستی کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی وہاں غصے سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا، کیونکہ نہ تو وہ اپنا شہر ہوگا اور نہ ہی وہاں تمہارا غصہ ہینڈل کرنے کے لیے میں ہوں گا۔ اسی لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا، اپنا بہت خیال رکھنا۔ مایا کتنی ہی دیر اس کی ہدایات سنتی رہی۔
وہ اب اکتا چکی تھی۔ بس کر دینا زوہان، آپ تو ایسے سمجھا رہے ہیں جیسے میں چھوٹی سی بچی ہوں اور جیسے میں نے کبھی واپس ہی نہیں آنا۔ چند دنوں کے لیے جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اور ہاں، میں کراچی گھومنے نہیں جا رہی، ایک ایک منٹ قیمتی ہے میرا۔ جاتے ہی اپنا کام شروع کر دوں گی اور 2 دن میں واپس بھی آ جاؤں گی۔ اس نے سکون سے اپنا پلان بتایا۔ زوہان بس نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ تمہاری یہی جلد بازی زہر لگتی ہے مجھے۔ اس نے مائع کو گھورا جو مسکرا کر اس کا غصہ ٹھنڈا کر گئی تھی۔ بورڈنگ سٹارٹ ہوئی تو وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اچھا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اور دوسرے ملک جا رہے ہیں، وہاں آپ کا کوئی سگا نہیں ہوگا، بس یہ یاد رکھیے گا اور کسی پر بھروسہ مت کیجیے گا زوہان۔ اس نے بھی زوہان کو ہدایت کی۔ ہم دوبارہ کب ملیں گے؟ جانے سے پہلے اس نے آخری سوال پوچھا۔ معلوم نہیں، 2 ماہ بھی لگ سکتے ہیں اور 6 بھی۔ زوہان نے اسے اپنے قریب کیا۔ وہ اس کے قریب ہوتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں آپ کو مس کروں گی۔ آپ کے جانے کے بعد پولیس اسٹیشن میں سکون آ جائے گا، ڈانٹنے والا کھڑوس جو نہیں ہوگا۔ زوہان نے اسے گھورا تو وہ ہنس پڑی۔ زوہان کا حصار اب اس کے گرد مضبوط ہوا۔ اپنا خیال رکھنا۔ ہو سکتا ہے میں زندہ واپس نہ آ سکوں۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری طرف سے تم میرے ہر حق سے آزاد ہو جاؤ گی، اوکے؟ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کی موت کے بعد بھی اس کے بے نام تعلق سے بندھی رہے۔ واہ واہ، کیا لاجک ہے آپ کی۔ یہی بات میں نے کہی تھی تو آپ نے کیا کہا تھا؟ تمہارے بنا میں کیا کروں گا زندہ رہ کر، اور مجھے آپ ہر حق سے آزاد کر کے جا رہے ہیں۔ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ آپ کے بنا میں بھی کچھ نہیں زوہان۔ آپ نہ رہے تو ساری زندگی آپ کی بیوہ بن کر شہادت تک کا انتظار کروں گی، اور آپ بھی یہی کیجیے گا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو۔ اس نے زوہان سے وعدہ مانگا۔ اوکے، وعدہ میری شیرنی۔ وہ اس کے شیرنی کہنے پر پھر مسکرا دی۔ آئی لو یو زوہان۔ اس نے اپنا چہرہ زوہان کے سینے میں چھپایا۔ لو یو ٹو میری جان۔ زوہان نے بے حد محبت اور چاہت سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، پھر پیچھے ہوا۔ چلو جاؤ، لیٹ ہو رہی۔ مایا نے آخری نظر اسے دیکھا، پھر اپنا بیگ اٹھایا۔ زوہان پیچھے ہوا۔ وہ دوبارہ اس تک آئی اور زوہان کے سینے سے لگ گئی۔ زوہان کا دل ایک لمحے کو دھڑکنے سے انکاری تھا۔ اللہ حافظ۔ اس نے آخری سرگوشی کی اور زوہان کی گردن پر ہمیشہ کی طرح اپنے لب رکھے، پھر وہ پیچھے ہو گئی۔ زوہان کا دل چاہا اسے روک لے، ایسے لگا جیسے وہ اب اسے نہیں دیکھ سکے گا، مگر اس کے الفاظ ہی جیسے حلق میں گھٹ گئے تھے۔ وہ اسے چاہ کر بھی روک نہ سکا۔ اس نے زوہان کو آخری بار دیکھا، دل گھبرایا، ایسا لگا جیسے یہ آخری بار تھا۔ اگر زوہان کو کچھ ہو گیا تو کیا وہ اسے دوبارہ نہیں دیکھ سکے گی؟ مگر فرض کی خاطر کچھ بھی قربان، چاہے پھر وہ اپنی جان ہو یا اپنا شوہر۔ وہ آخری بار مسکرائی تھی اور پھر وہ پلٹ گئی۔ وہ دور جا رہی تھی اور زوہان بس خاموشی سے اسے دور جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہونے تک زوہان نے اسے دیکھا۔ فی امان اللہ، جاؤ، میں نے تمہیں اللہ کی حفاظت میں دیا۔ اس نے آخری سرغوشی کی، پھر اپنا بیگ اٹھایا۔ اس کی فلائٹ کا بھی ٹائم ہو رہا تھا، اسے جانا چاہیے۔ وہ بھی اب ایئرپورٹ کے دوسرے حصے میں جا رہا تھا اور اس کے بعد وہ دونوں ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے تھے۔ یہ اسلام آباد کے ہاسپٹل کا منظر تھا۔ وہ بھی ایک سرجری کرنے کے بعد اپنے کیبن میں آ کر بیٹھی تھی جب ان کا موبائل تھر تھر آیا۔ کل دوپہر ہی تو مایا کراچی گئی تھی اور آج وہ انہیں کال کر رہی تھی۔ مسز ہاشمی کو کچھ عجیب لگا، ورنہ وہ کام کے دوران بہت کم کال کرتے تھے۔ انہوں نے کال ریسیو کی۔ کیا بات ہے، ایک دن میں ہی ماں کی یاد بھی آ گئی؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا تو سامنے سے مایا کی آواز تو نہیں آئی۔ ہاں، ایک نسوانی قہقہہ ضرور سنائی دیا۔ مسز ہاشمی کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ سوری مدر ٹریسا، تمہاری اکلوتی بیٹی اب تمہیں کبھی پکار نہیں سکے گی۔ وہ تو اس دنیا سے گئی۔ ہاں، اس کی ڈیڈ باڈی یہاں کل رات سے پڑی ہے۔ اگر وہ چاہیے اور آخری بار اپنی پولیس والی بیٹی کا جنازہ کروانا چاہتی ہو تو اپنی بیٹی کی میت یہاں سے آ کر لے جا سکتی ہو۔ قدموں تلے زمین کھسکنا اور سر سے آسمان چھن جانا کسے کہتے ہیں؟ کوئی اس وقت اس ماں سے پوچھتا۔ ثبوت کے طور پر تمہاری بیٹی کی لاش کی فوٹوز بھیجی ہیں، دیکھ لینا، اور ہاں، لوکیشن بھی بھیج دی ہے، چاہو تو اسے جنازہ دے دینا، ورنہ یہاں کیڑے تو اس کی لاش کھا ہی جائیں گے۔ کال کٹ چکی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھتی چلی گئیں۔ ان کے ہاتھ میں موجود موبائل اب بھی تھر تھرا رہا تھا۔ انہوں نے مایا کے واٹس ایپ چیٹ کھولی۔ اس کا موبائل ان لوگوں کے پاس تھا جس نے اسے قتل کیا۔ وہاں اس کی تصویریں صاف دیکھ سکتی تھی۔ ان کا دل بند ہونے لگا۔ اس کی کالی فراک میں 3 سوراخ تھے۔ اس کا ہاتھ سرخ تھا۔ ہاتھ پر لگا سرخ مایا اب خشک ہو چکا تھا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، وجود بے جان، سانسیں رک چکیں۔ ان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گرا۔ کتنے ہی آنسو تھے جو ان کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اچھا ماما، ایک بات تو بتائیں، اگر آپ کو اچانک پتہ چلے کہ آپ کی مایا اس نوکری میں فرض نبھاتی شہید ہو گئی تو کیا آپ روئیں گی؟ انہیں سے دور سے مایا کی بات یاد آئی۔ تو چند دن پہلے ان کے پاس صوفے پر ان کی
झोली में सर रख के लेटी थी। अल्लाह न करे कैसी बातें कर रही हो। वो जो उनके बालों में उंगलियां चला रही थी, उनका दिल दहल गया। अल्लाह तुम्हें मेरी उम्र भी लगा दे। वो डर ही तो गई थी, अकलौती औलाद थी उनके लिए उनकी पूरी दुनिया। क्यों मामा, आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी को शहादत नसीब हो? अरे शहीद होना तो फ़ख्र की बात है। आपको तो ये सोच कर ही खुश हो जाना चाहिए कि आप एक शहीद की माँ बन जाएंगी। उसने अपनी माँ की अक्ल पर अफसोस किया। हाँ वो तो ठीक है माया, मगर कोई माँ नहीं चाहती कि उसकी औलाद को कुछ हो। उन्होंने उसे समझाना चाहा। मैं समझती हूँ मामा, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि अगर आपको खबर मिली कि आपकी बेटी दुश्मनों से लड़ते शहीद हो गई तो आप एक भी आंसू नहीं बहाएंगी। अरे शहीद की मौत पर रोना उसकी तौहीन होती है। वादा करें ना मामा, आप सर उठाकर फ़ख्र से चलेंगे कि आप माया हाशमी की माँ हैं। वो वादा मांग रही थी और उन्हें याद आया, उन्होंने वादा किया था। ओके बाबा, वादा। ये याद आते ही उन्होंने अपने आंसू साफ किए और अब अपने आदमियों को कॉल की। मैं कराची की एक लोकेशन शेयर कर रही हूँ, वहाँ जाओ और माया की डेड बॉडी को बाहिफाजत इस्लामाबाद ले आओ। उन्होंने हुक्म दिया और कॉल काट दी। अगले चंद घंटों में माया की डेड बॉडी उनके हॉस्पिटल में उनके सामने थी। उसके करीब आई, उसका चेहरा प्यार से छुआ, फिर झुककर उसके माथे पर लब रखे। वह शहीद होकर भी सुरखरू हो गई थी। उनकी नज़र उनके गले में मौजूद उस वाइट गोल्ड की जंजीर तक गई। ये देखे मामा, कैसी लग रही है? सुहान ने एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया है, उसे तो अपने आखिरी सांस तक अपने गले में पहने रखूँगे। अगर मुझे कुछ हो गया ना मामा, तो आप ये सुहान के हवाले कर दीजिएगा। माया की बातें, उसकी हिदायत, उन्हें सब याद आ रहा था। उन्होंने उस जंजीर का हुक खोला और उसे नरमी से माया के गले से उतार दिया और अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। पोस्टमार्टम की तैयारी करो, उसके बाद इसे दफनाना भी होगा। उन्होंने एक माँ होते किस कदर पत्थर दिल से ये फैसला किया, वही जानती थी। ऐसा मत करें डॉक्टर, वो आपकी बेटी। एक जूनियर डॉक्टर ने समझाना चाहा। मेरी बेटी की वजह से अब भी बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। जो ज़रूरी है वही होगा। उन्होंने रुख मोड़ा। ये कौन है? उनकी नज़र दूसरे स्ट्रेचर तक गई जहाँ माया मैम की बॉडी मिली। उसके साथ दूसरे कमरे में इस लड़की की भी बॉडी मिली। हमें कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें, तो इन्हें भी हॉस्पिटल ले आए। वो उसके करीब आई, उसका चेहरा देखा तो चेहरा आधा आग की वजह से जल चुका था। उसकी पहचान करना मुश्किल था। पेट पर चाकू के वार हुए और शायद आग में भी जला दिया गया है। कमरे में आग के निशान थे, मगर इनकी बॉडी ज़्यादा आग में नहीं जली। पीछे खड़ा लड़का अब भी बता रहा था। उन्होंने उसकी लड़की का बाजू पकड़ा, उसकी नब्ज़ तलाश की। कुछ देर वो उसके हाथ पकड़े खड़ी रहीं, फिर उनको झटका लगा। शी इज़ लाइव, जिंदा है, जल्दी से आईसीयू में लेकर चले, वो चिल्लाई थी। फौरन डॉक्टर्स और नर्सेज हरकत में आए और अगले चंद घंटों बाद उसके सारे टेस्ट किए गए। फौरन उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। टेस्ट के रिजल्ट आ चुके हैं डॉक्टर। शी वॉज प्रेग्नेंट। शायद जिसने भी हमला किया वो ये बात जानता था। उसने जानबूझकर नफरत या इंतकाम में बच्चे को ख़त्म करना चाहा। मिसकैरेज हो चुका है। शी इज़ इंटरनली वेरी इंजर्ड। अगर बच भी गई तो शायद कभी दोबारा माँ न बन सके, और अगर जल्दी होश नहीं आया तो कोमा में जा सकती है। इसके ज़ख्म तो हील हो जाएंगे, मगर चेहरे का क्या करेंगे? लेडी डॉक्टर उनके करीब खड़ी पूछ रही थी। सर्जरी करेंगे, मैं इस लड़की को बचाऊंगी और उसे नया चेहरा दूंगी। इसका चेहरा शायद आग और नफरत ने तबाह कर दिया, मगर मैं इसे दूसरी ज़िंदगी दूंगी। मिसेस हाशमी के चेहरे पर एक गहरा सुकून था। मगर आप इसे किसका चेहरा देंगी? किसी दूसरे की पहचान देना इतना आसान नहीं। इससे पहले वो उस डॉक्टर की बात का कोई जवाब देती, उनके केबिन में एक और डॉक्टर आई। डॉक्टर आफिया, माया का पोस्टमार्टम हो चुका। डॉक्टर आफिया हाशमी ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। यही आपके सवाल का जवाब था। उन्होंने अपने सामने खड़ी डॉक्टर शीता को जवाब दिया। वो उनकी बात का मतलब कुछ देर समझती रही। क्या मतलब? आप उसे अपनी बेटी माया का चेहरा देंगी? वो बेहद हैरत और बेहद बेयकीनी से पूछ रही थी। डॉक्टर आफिया ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, दुनिया के लिए माया अभी भी जिंदा है और अब मैं इस लड़की को दूसरी ज़िंदगी दूंगी। वो मेरे लिए दोबारा माया बनेगी। उसकी और माया की हाइट सेम है, और ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, शायद अल्लाह यही चाहता था, वरना एक ही वक्त में एक ही जगह दो अलग अलग लड़कियों को एक साथ जान से मारा न जाता। मेरी माया तो नहीं रही, मगर अब ये बनेगी मेरी माया, और यही बदला लेगी अपने कातिलों से भी और मेरी माया के कातिलों से भी। और मैं बनाऊंगी इसे दूसरी माया, जिन्होंने आज मेरी बेटी की मौत पर कहकहा लगाकर मुझे बताया है मैं बहुत बेबस माँ हूँ। अब यही माँ उन्हें उनकी मौत से रोशनास करवाएगी। वो फ़ौरन फैसला कर चुकी थी। सर्जरी की तैयारी करें, उन्होंने हुक्म सुनाया। और अब ये जंग सिर्फ पुलिस वालों की जंग नहीं रही, ये जंग अब माँ की ममता की भी थी। वो दो माएँ
जिन्होंने एक साथ अपनी औलाद को खोया था। एक ने जवान बहादुर पुलिस वाली बेटी को और दूसरे ने उस बच्चे को जो अभी दुनिया में आया भी नहीं था। वक्त और किस्मत फैसला कर चुकी थी कि अभी इंसाफ की जंग बाकी है। 10 माह बाद उसके वजूद में हरकत हो रही थी और फिर आहिस्ता से उसने आंखें खोली। उसकी नज़र पहले छत तक गई, सफ़ेद छत। क्या वो मर गई थी? पहला ख्याल उसके जहन में आया, मगर फिर आसपास कानों में पड़ते शोर और नाक से टकराती दवाइयों की स्मेल उसे एहसास करवा गई कि वो हॉस्पिटल में थी। कमरे में कुछ ठंडक सी थी, शायद उसे 2 से 3 दिन बाद होश आया था। उसने अंदाज़ा लगाया। उसने उठने की कोशिश की मगर उठ नहीं सकी। कमरे में दाखिल होती नर्स ने उसकी आंखें खुलती देखी तो उसकी आंखों में हैरत और खुशी की रमक आई। वो फ़ौरन भागती हुई इस कमरे से बाहर निकली। उसके कदम डॉक्टर आफिया के केबिन के बाहर पहुंचते हुए रुके। वो एक झटके से केबिन में दाखिल हुई। आपकी पेशेंट को होश आ चुका डॉक्टर। और डॉक्टर आफिया जो टेबल पर झुकी किसी फाइल का मुतालिया कर रही थी, उनके हाथ से हर चीज़ छूट कर टेबल पर गिरी। पिछले 10 माह से उन्होंने इस खबर का बेहद शिद्दत से इंतज़ार किया था। वो फ़ौरन उठी थी और उनका रुख उस प्राइवेट कमरे की तरफ था जहाँ पिछले 10 महीनों से उनके बहुत सारे चक्कर लग चुके थे, जहाँ उन्होंने इस चेहरे को दोबारा ज़िंदगी की तरफ आते देखा था जो 10 महीने पहले उनसे छीन लिया गया था। वो तेज़ कदमों से चलती उस प्राइवेट कमरे तक पहुँची। वो खुली आंखों से छत को देख रही थी। डॉक्टर आफिया उसके करीब आ गई। वही चेहरा, वही खूबसूरती, आंखों में वही तासुरात, बस उसकी आंखें अलग थीं। वो अच्छे से जानती थी कि वो उनकी माया नहीं है, मगर वो माया ना होकर भी उनके लिए उनकी माया ही थी। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। उसके पास स्टूल पर बैठ रही थी। उसने कुछ पूछने की कोशिश की। मैं डॉक्टर आफिया हूँ और मैंने ही तुम्हारा इलाज किया था। तुम अब बिल्कुल ठीक हो, परेशानी की कोई बात नहीं। फजर का हाथ अपने पेट तक आया। उसके लबों से पहला लफ्ज़ जो निकला वो था, मेरा बच्चा। माँ थी ना, और वो एहसास सामने बैठी माँ महसूस कर सकती थी। मुझे अफसोस है कि हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सके। तुम पर हमला होने की वजह से तुम्हें यहाँ लाने से पहले ही मिसकैरेज हो चुका था। फजर की आंखों से आंसू बहते हुए कनपट्टियों में जज्ब हो गए। कितनी खुश थी वो, और अचानक उसकी ज़िंदगी के साथ क्या हो गया। मैं यहाँ कब से हूँ? उसने अगला सवाल पूछा। पहले कुछ बेहतर हो जाओ, फिर तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो उसे एकदम अचानक हर चीज़ बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। इतने सारे शौक़ अगर उसे एक साथ मिलते तो उसकी तबीयत ख़राब हो सकती थी। बस ये याद रखना फजर कि अब ये ज़िंदगी तुम्हारी नहीं, ये ज़िंदगी मैंने तुम्हें दी है। मैंने तुम्हें बचाया और अब तुम्हें सिर्फ फजर बनकर नहीं रहना। मैंने तुम पर एहसान किया है, तुम्हें उस आग से बचाकर। अब तुम्हें वक्त आने पर मेरे एहसान का बदला चुकाना होगा। वो क्या कह रही थी फजर समझ नहीं सकी। आराम करो, मैं फिर मिलने आऊँगी। अभी तुम एक लंबी बेहोशी के बाद होश में आई हो। चंद दिनों तक चलने फिरने के काबिल हो जाओगी। वो उसे और उसके जहन में बहुत सारे सवाल छोड़े कमरे से बाहर निकल गई। फजर बेबसी से दरवाजे को घूरती रह गई। 2 दिन बाद दोबारा वो उसके सामने बैठी थी। अब फजर की तबीयत काफ़ी बेहतर थी, मगर कमरे में और ना ही वॉशरूम में कोई शीशा था जिससे फजर अपना चेहरा देख पाती। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि उसका चेहरा इस हादसे में आग में कितना झुलस चुका था। इस कमरे से और वॉशरूम से शीशा डॉक्टर आफिया के कहने पर हटाया गया था। आप प्लीज़ मुझे मेरे सवालों के जवाब दें। मुझे ढूंढने मेरे शौहर तो आए ही होंगे ना? अरमान मुझे ढूंढने आए थे ना? नहीं, वो कैसे आ सकते हैं? उन पर तो हमला हुआ था, वो तो खुद हॉस्पिटल में होंगे ना? उसे जैसे याद आया। डॉक्टर आफिया ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा। फजर रिलैक्स, सब ठीक है। पहले लंबी सांस लो और अब जो बातें मैं तुमसे कहने वाली हूँ उसे गौर से सुनो। फजर ने बस इस बात में सर हिलाया। चलो बताओ, तुम पर हमला कितने दिन पहले हुआ था? क्या याद आता है तुम्हें? उन्होंने नरमी से पूछा। फजर ने याद करना चाहा, फिर अपने पेट पर हाथ रखा। जख्म भर चुके थे, शायद चंद दिन से अंदाज़ा लगाया। डॉक्टर आफिया मुस्कुरा दी। तुम पर जब हमला हुआ और जब तुम जख्मी हालत में हॉस्पिटल लाई गई, उस दिन को 10 माह गुजर चुके हैं। अल्फाज शीशे की तरफ फजर के कानों में पड़े थे। ये क्या कह रही हैं आप? उसने बेबसी से पूछा। आंसू बहते हुए उसकी कनपटी भिगोने लगे। 10 माह? ऐसा? उसे ऐसा लगा जैसे किस्मत ने उसके साथ बेहद घटिया मजाक किया। हाँ, 10 माह। दुनिया 10 माह आगे गुजर चुकी है। तुम आग की वजह से काफ़ी जख्मी हुई, मगर शायद तुम जीना चाहती थी।
اپنے شوہر کے لیے، اپنی اولاد کو بچانے کے لیے، اسی وجہ سے تم نے جینے کی امید نہیں چھوڑی، اور اس ہاسپٹل کے سب سے ڈاکٹرز پر یقین تھے کہ تم شاید بچ پاؤ، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں جانتی تھی کہ تم ایک دن سروائیو کر جاؤ گی۔ اس رات جو اس بند ویئر ہاؤس میں مری وہ لڑکی تم نہیں تھی فجر، وہ میری بیٹی تھی مایا۔ اس کی باڈی لینے میرے لوگ وہاں گئے تھے۔ جب تم زخمی حالت میں ملی تو وہ تمہیں بھی کراچی سے اسلام آباد لے آئے۔ فجر کو ایک اور جھٹکا لگا۔ کیا مطلب میں کراچی میں نہیں؟ اس نے بہت بے یقینی سے پوچھا۔ ڈاکٹر عافیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ وہ تمہیں مردہ سمجھ کر یہاں لائے تھے، مگر جب میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا تو تمہاری سانسیں مدھم ضرور تھی مگر چل رہی تھیں۔ زندگی انسان سے بہت کچھ چھین لیتی، اس کی پہچان، رشتے، اولاد، دوبارہ ماں بننے کی خوشی، مگر جانتی ہو سب سے بڑی نعمت کیا ہوتی ہے؟ انسان کا زندہ ہونا۔ جب تک جسم میں جان ہے نا، تب تک جینے کا چانس ہے۔ تم بس اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم زندہ ہو۔ تمہارا چہرہ بہت بری طرح جھلس چکا تھا، میں نے تمہارا علاج کیا اور دیکھو اب تمہارے چہرے پر ایک زخم بھی نہیں ہے۔ انہوں نے نرس کو اشارہ کیا۔ مگر تمہارا چہرہ اب ویسا نہیں رہا فجر جیسا پہلے تھا۔ تمہاری جان بچانے کے لیے مجھے تمہیں ایک ایسا چہرہ دینا پڑا جو اس دنیا کے لیے ضروری تھا۔ تم اس حادثے کی وجہ سے زندہ ضرور رہی، مگر تم کوما میں چلی گئی، اور آج تمہاری بیماری کو ہرا کر ٹھیک ہو گئی ہو۔ مگر اب جو سچ میں تمہیں دکھانے والی ہوں وہ تمہارے لیے قبول کرنا بے حد مشکل ہوگا۔ بہت صبر اور ہمت سے اس سچ کو ایکسیپٹ کرنا۔ نرس ایک بڑا سا آئینہ اٹھا کر کمرے میں آئی۔ ڈاکٹر عافیہ نے اشارہ کیا۔ نرس نے آئینہ فجر کے چہرے کی طرف کیا۔ ڈاکٹر عافیہ نے اسے آئینے کی طرف دیکھنے کا اشارہ کیا۔ فجر نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھنا چاہا۔ اسے اپنا چہرہ دھندلا سے نظر آیا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اب خود کو دیکھا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر آسمان بہت زوروں سے پھٹا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہوئی۔ نہیں، یہ میں تو نہیں۔ اس نے بے حد بے یقینی سے اپنے چہرے کو چھوا۔ وہ تو وہی تھی، مگر اس کا چہرہ، یہ اس کا چہرہ تو نہیں تھا۔ وہ ایسی تو نہیں دکھتی تھی۔ یہ فجر تو نہیں تھی، یہ تو کوئی اور انجان لڑکی تھی۔ یہ چہرہ میری بیٹی کی مایا کا ہے۔ وہ ایک بہترین پولیس آفیسر تھی۔ اس رات اسی ویئر ہاؤس میں جب تم پر حملہ ہوا، اس وقت اسی ویئر ہاؤس کے دوسرے حصے میں میری بیٹی کو قتل کر دیا گیا۔ وہ وہاں ان سب لوگوں کو انجام تک پہنچانے گئی تھی جو تم جیسی لڑکیوں کی زندگی تباہ کرنے والے درندے تھے وہاں۔ فجر نے اپنے بال دیکھے جو آدھے فٹ چھوٹے ہو چکے تھے۔ یہ بھی آگ میں چلے، ڈاکٹر عافیہ نے مزید بتایا۔ فجر نے چیختے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ بری طرح سے چیخ رہی تھی۔ ڈاکٹر عافیہ نے نرس کو اشارہ کیا۔ وہ آئینہ واپس باہر لے گئی۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ ڈاکٹر عافیہ اس کے قریب ہوئی اور اسے اپنے گلے لگا لیا۔ وہ جانتی تھی اس لڑکی کی زندگی پوری کی پوری بدل چکی تھی۔ اس کے پاس اس کا چہرہ ہی نہیں رہا۔ دنیا کے لیے وہ مر چکی تھی۔ اس نے اپنا بچہ کھو دیا۔ اس نے جس پہچان کے ساتھ دنیا میں آنکھیں کھولی تھیں، وہ اپنی زندگی کے 22 سال گزارے تھے۔ اب وہاں پہچان ایک ایسے حادثے میں اس سے چھین لی تھی کہ اسے اس سچ کو ایکسیپٹ کرنا بے حد اذیت ناک لگنے لگا تھا۔ وہ کر لے گی انہیں امید تھی۔ فجر ان کے گلے لگ کر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کا رونا بنتا بھی تھا۔ وہ اس کے بال سہلا رہی تھیں۔ اسے حوصلہ دینے سے زیادہ ضروری اس کے ساتھ ہونا تھا، اور اب وہ اسے اپنی بیٹی بنا چکی تھی۔ اب وہ اس لڑکی پر خراش بھی نہیں آنے دیں گی۔ فجر کو تو آج اپنی دنیا اجڑتی محسوس ہو رہی تھی، اور اسی لمحے شاید وہ یقین کر چکی تھی کہ وہ ارمان کو بھی کھو چکی ہے۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور فجر کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ یہ مائع کا کمرہ ہے اور آج سے یہ تمہارا۔ اب فجر کافی بہتر تھی اور آج وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج بھی ہو چکی تھی۔ تو ڈاکٹر عافیہ اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی تھیں۔ بیٹھو۔ انہوں نے اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ فجر سارا کمرہ دیکھ رہی تھی۔ ہر چیز اپنی جگہ سیٹ تھی۔ آپ نے مجھے بچایا، وہ تو سمجھ آ گیا، مگر آپ نے مجھے اپنی بیٹی کی پہچان کیوں دی؟ اس نے اب کچھ سنجیدگی سے پوچھا۔ اس وقت جب مجھے احساس ہوا کہ تم زندہ ہو تو میں سمجھ گئی کہ تم جینا چاہتی ہو۔ اس روز مایا مری تھی۔ کہیں نہ کہیں مجھے یقین ہے کہ جس نے مایا کی جان لی انہی لوگوں نے تمہارا بھی یہ حال کیا۔ ابھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں کسی کو نہیں پتا کہ مایا مر چکی۔ میں نے سب کو بتایا کہ وہ زندہ ہے، بس ہاسپٹل میں بیمار ہے۔ تمہیں ایک نیا چہرہ چاہیے تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ دنیا جانے کہ مایا مر چکی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ لوگ خوف کھائیں جو میری بیٹی کی موت پر ہنسے تھے۔ اور تم بھی تو ماں ہو، ہمارا دکھ ایک جیسا ہے فجر۔
जिस वक्त तुमने अपना बच्चा खोया उसी वक्त मैंने भी अपनी माया को खो दिया। मुझे अपनी माया की मौत का बदला चाहिए। फजर, मैं चाहती हूँ कि माया के कातलों को मारने वाली माया ही हो। बताओ, क्या तुम अपनी औलाद के कत्ल का इंतकाम लेना चाहती हो? उन्होंने किस कदर बेदर्दी के साथ तुम्हारे बच्चे को ख़त्म किया। तुम जानती हो वो लोग कौन थे? मैं नहीं जानती, और अब तुम ही बदला लोगी। और मैं जानती हूँ कि तुम मौत को हरा कर वापस आई हो, सब कुछ खो चुकी हो, दुनिया के लिए शायद गुमशुदा हो। अब तुम्हारे पास कुछ भी खोने को नहीं बचा। इस शहर में जब तुम बाहर निकलोगी तो 10 दुश्मन तुम्हें कमज़ोर समझकर इंस्पेक्टर माया समझकर हमला करने आ जाएंगे, क्योंकि मेरी बेटी ने इतने दोस्त नहीं बनाए जितने दुश्मन बना लिए थे। अब मैं चाहती हूँ कि तुम माया की तरह बहादुर बन जाओ। तुम्हें माया की जगह लेनी है तो माया बनना होगा। वो क्या खाती थी, कैसे चलती थी, कैसे रहती थी, उसे क्या पसंद था, क्या नापसंद, उसे किस बात पर गुस्सा आता था, उसका गुस्सा काबू कैसे होता था, वो अपनी ज़िंदगी में किन लोगों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी और किन लोगों से नफरत करती थी। तुम्हें सब कुछ जानना होगा। वजह खामोशी से उनकी सारी बातें सुन रही थी। आपने मुझ पर एहसान किया, मुझे बचाया, इसके लिए शुक्रिया, मगर आपको इतना यकीन कैसे है कि मैं इंतकाम लूँगी? अगर मैं इनकार कर दूँ तो? फजर ने ठंडे लहजे में पूछा। डॉक्टर आफिया मुस्कुरा दी। तुम्हें पता है, अभी तुम इस लहजे में बात करती बिल्कुल माया लग रही थी। तुम्हारे सवाल का जवाब मैं पहले ही दे चुकी हूँ फजर। मैंने कहा हमारा दुख एक जैसा है फजर। जानती हो तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहती हूँ। सोचो, एक लम्हे को सोचो। क्या तुम अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाई नहीं थी? क्या तुमने अपने बच्चे की ज़िंदगी नहीं मांगी थी? उन्होंने संजीदगी से पूछा। प्लीज़ तानिया, ऐसा मत करो। मैं कुछ नहीं जानती थी और मेरे बच्चे का क्या कसूर है? अभी तो वो दुनिया में आया भी नहीं। अभी चंद घंटे पहले तो मुझे खुशी मालूम हुआ। प्लीज़ मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करो। फजर को अपना भीख मांगना याद आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इंतकाम लूँगी। उसने अपने आंसू साफ किए और ख़ुद को मजबूत जाहिर किया। अपने बच्चे के कत्ल को रायगा नहीं जाने दूंगी। अभी वो दुनिया में आया भी नहीं था और उसे मुझसे छीन लिया गया। मैं हर उस शख्स को जान से मार दूंगी जिसने उस रात मुझे और अरमान को दूर किया। वो खुद पर दोबारा तामीर देने लगी थी। डॉक्टर आफिया खुलकर मुस्कुराई। तो यानी तुम माया बनने के लिए तैयार हो? फजर ने सर हिलाया। चंद दिन लगेंगे, मगर मैं आपकी बेटी की हर आदत अपना लूँगी। उसने उन्हें यकीन दिलाया था। तो ठीक है, सबसे पहले मुझे मामा कहना होगा। माया मुझे मामा कहती थी, माँ थी मैं उसकी, और अब तो मेरी बेटी। फजर ने चौंक कर उन्हें देखा। माँ? उसने बेबसी से दोहराया। मैंने तो सालों पहले अपनी माँ खो दी। उसे ताई का जुल्म याद आया। हाँ, मगर अब अल्लाह ने तुम्हें ये माँ दे दी है। अल्लाह जब इंसान से एक रिश्ता छीनता है तो उसका नेमल बदल भी उसे ज़रूर देता है। तुमसे औलाद छीन कर उसने तुम्हें माँ दे दी। फजर नम आँखों से उन्हें देखती रही। ये लेंस पहन लो। माया की आंखें काली थीं। फजर ने खामोशी से उनके हाथ से लेंस पकड़ ली। वो कौन है? उसने दीवार पर लगी एक तस्वीर की तरफ इशारा किया। इसमें माया के साथ एक मर्द था। वो जुहान है, ASP जुहान अहमद, माया का शौहर। फजर ने हैरत से उन्हें देखा। मैं अरमान की बीवी हूँ। आपके दामाद के लिए माया नहीं बन सकती, बाकी दुनिया के लिए बन जाऊँगी। उसने जैसे उन्हें याद करवाया। जुहान और माया जिस मिशन पर थे, जुहान ने उस मिशन से 4 माह पहले पाकिस्तान वापस आया था और वो कामयाब होकर आया था। मैंने उसे बताया कि माया मर चुकी है। उसे माया की कब्र तक भी लेकर गई थी, मगर वो यही कहता है कि माया जिंदा है, क्योंकि उसने हॉस्पिटल में तुम्हें देख लिया था। पुलिस वाला था, समझ गया था मैं कुछ छुपा रही हूँ। मैंने उसे यकीन दिलाया, मगर वो कहाँ मेरी मानने वाला था। सो फैसला तुम्हारे होश आने पर होगा, ये कहकर बात ख़त्म कर दी। मैं जानती हूँ तुम उसे यकीन दिला दोगी कि तुम माया नहीं हो। दुनिया का वो वाहिद इंसान जिसके सामने तुम माया नहीं बनना, वो जुहान ही है। वो माया से बेहद मोहब्बत करता है और उसके सामने तुम्हें माया बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम किसी और की बीवी हो। और फजर वापस बेड पर बैठ गई। तुम्हारे हॉस्पिटल आने के 1 माह बाद अरमान आया था, तुम्हें ढूंढता हुआ। फजर करंट खाकर पलटी। क्या? उसने बेहद बेयकीनी से पूछा। हाँ। अब उसे अपनी और अरमान की मुलाकात के बारे में बता रही थी। वो उनके सामने उनके केबिन में कुर्सी पर बैठा था। उसने फजर की तस्वीर टेबल पर रखी। ये मेरी वाइफ है। 1 माह पहले मुझ में हमला हुआ था, कांधे पर गोली लग गई थी। मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, किसी ने मेरी बीवी को बता दिया। उसे मेरी परवाह थी। वो फ़ौरन हॉस्पिटल से के लिए निकलने लगी, मगर रास्ते में ही किसी ने उसे किडनैप कर लिया। जिस जगह उसे किडनैप किया गया था वहाँ आपकी बेटी माया पर भी हमला हुआ था। मुझे पता चला कि मेरी बीवी को यहाँ लाया गया था। कहाँ है वो? मैं उससे मिलना चाहता हूँ।
وہ بے حد بے چین لگ رہا تھا۔ پولیس والے ہو، اتنی تفتیش کر لی، کیا ہوا تھا؟ مگر یہ نہیں جان سکے یہ اسلام آباد کا سب سے بڑا ہاسپٹل، یہاں زندہ انسان چھپایا نہیں جاتا۔ میری بیٹی کے ساتھ اور کوئی لڑکی نہیں تھی، ہاں وہ ابھی کوما میں ہے۔ جب وہ ہوش میں آئے گی تو اس سے پوچھ سکتے ہو کہ کیا وہ تمہاری بیوی کے بارے میں کچھ جانتی ہے یا نہیں۔ ارمان سمجھ گیا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر، میں پولیس آفیسر ہوں، آپ مجھ سے سچ چھپا کر صرف اپنا نقصان کریں گی۔ ارمان کی بات پر ڈاکٹر عافیہ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہے۔ تمہاری ناک کے نیچے تمہاری بیوی کو کڈنیپ کیا گیا، تب کہاں تھی تمہاری یہ اکڑ؟ یہ میرا ہاسپٹل ہے اور آئندہ اگر یہاں آنا ہو تو مجھ سے اس لہجے میں بات نہ کرنا۔ جیسی مایا ٹھیک ہوگی تو مجھ سے ملنے آ سکتے ہو۔ فجر کے چہرے پر کئی رنگ آئے، وہ ڈاکٹر عافیہ دیکھ سکتی تھی۔ اس وقت تم زخمی تھی، زندگی بچتی یا نہیں کوئی پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے مجھے اس سے ایسے بات کرنی پڑی، مگر وہ اب تم سے ملنے ضرور آئے گا۔ تمہاری مرضی کہ تم چاہو تو اسے سب سچ بتا سکتی ہو، وہ تمہارا شوہر ہے، اسے تمہارے بارے میں سب معلوم ہونا چاہیے۔ فجر نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ارمان نے جس فجر سے محبت کی، اب میں وہ فجر نہیں رہی۔ بہتر ہے کہ انہیں یہی معلوم ہو کہ مایا فجر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ ڈاکٹر عافیہ نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ان کی مایا بن جائے، مگر وہ اس کی میرڈ لائف تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب ارمان ہی فجر کو اس مایا کے چہرے کے ساتھ اپنائے گا تو فجر کے سارے غم ہیل ہونے لگیں گے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ مایا، مردانہ آواز پر فجر کا سانس تھم گیا۔ وہ جو الماری کھول کر کھڑی سامان سیٹ کر رہی تھی، حیرت سے پلٹی۔ اس کے سامنے کوئی مرد کھڑا تھا، ذوحان احمد۔ ہاں، ڈاکٹر عافیہ نے بتایا تھا کہ وہ مایا کا شوہر تھا۔ فجر نے شکر ادا کیا کہ اس نے اس وقت لینس نہیں پہنے تھے۔ فجر نام ہے میرا، میں آپ کی مایا نہیں۔ اس نے بنا لگی لپٹی اسے سچ بتا دیا۔ ذوحان اس کے قریب آیا۔ مذاق کر رہی ہو نا مایا؟ تم پر حملہ ہوا اور میں تمہیں بچانے نہیں آ سکا؟ اس سے پہلے ذوحان اسے چھوتا فجر پیچھے ہو گئی۔ پلیز ہاتھ نہیں لگانا، میری آنکھیں دیکھیں غور سے، میری آواز، کہ یہ سب دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ میں انسپیکٹر مایا ہوں؟ ذوحان ٹھہر گیا۔ اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتا، ڈاکٹر عافیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ذوحان، تم یہاں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ آنٹی، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ مایا ہوش میں آ چکی ہے؟ اور یہ اس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے کہ یہ کوئی فجر ہے؟ کیا ہو گیا اسے؟ ذوحان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ذوحان، وہ سچ کہہ رہی ہیں، تم شام میں فری ہو کر آنا، ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ فجر، تم ہاسپٹل چلو میرے ساتھ، تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ فجر نے بس سر ہلایا۔ ٹیبل سے لینس اٹھا کر اپنی آنکھوں میں ڈالے۔ ذوحان بس ساکت سا اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ ڈاکٹر عافیہ باہر جا چکی تھی۔ آپ کے لیے افسوس ہے مجھے، مگر میں کسی اور کی بیوی ہوں۔ آپ کو اس سچ پر یقین کر لینا چاہیے کہ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ آپ کی ساس نے آپ کی بیوی کا چہرہ دیا ہے مجھے، کیونکہ وہ مایا کے قاتلوں سے انتقام لینا چاہتی ہیں۔ ذوحان کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر آسمان بہت زور سے پھٹا تھا۔ فجر باہر جا چکی تھی اور ذوحان وہیں بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ لڑکی کوئی اور تھی، اس کی مایا نہیں۔ دوسری طرف وہ ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ ہاسپٹل داخل ہو رہی تھی۔ 2 کافی لے کر میری کیبن میں آ جاؤ، اسے حکم سنا کر اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ فجر نے کینٹین سے 2 کافی کے کپ پکڑے اور اب اس کا رخ ڈاکٹر عافیہ کے کیبن کی طرف تھا۔ وہ بازو سے کیبن کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ یہ رہی آپ کی چائے، ماں۔ اس کا ماما منہ میں ہی رہ گیا، کیونکہ اس کے بالکل سامنے صوفے پر ارمان ملک بیٹھا تھا۔ فجر کے ہاتھوں سے کپ چھوٹ کر زمین پر گرا۔ کتنے دنوں بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ ارمان ملک، ASP فرام کراچی، تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تم دونوں بات کرو، میں ذرا اپنی ڈیوٹی کر لوں، راؤنڈ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے پیشنٹس کو دیکھنے جانا تھا۔ وہ ان دونوں کو اکیلا چھوڑے کمرے سے باہر نکل گئی۔ انسپیکٹر مایا، ارمان کی آواز سے وہ ہوش میں آئے، مجھے آپ سے کچھ سوال پوچھنے ہیں۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ فجر کا دل چاہا وہ آگے بڑھے اور اس کے سینے سے لگ کر کھل کر رو لے۔ وہ اسے بتایا کہ اس کے سامنے جو لڑکی کھڑی ہے وہی اس کی فجر ہے، مگر چہرہ، شناخت جس نے سب بدل دیا۔ وہ خود پر ضبط کرتی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان چند قدموں کا فاصلہ تھا۔ آپ پر حملہ کیسے ہوا؟ ارمان نے پہلا سوال پوچھا۔ مجھے یاد نہیں۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ میں انسپیکٹر مایا ہوں بھی کہ نہیں۔ فجر کی آواز بھیگی۔ ارمان نے اگر اس کی آواز پہچان لی تو مجھے اپنی وائف کے بارے میں آپ سے کچھ معلومات چاہیے۔ جب آپ پر حملہ ہو تو کیا اس وقت وہاں کوئی اور لڑکی بھی تھی؟ فجر کا دل چاہا وہ اسے بتا دے، مگر نہیں، وہ اب فجر نہیں تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کچھ یاد نہیں۔ اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور ذوحان اندر داخل ہوا۔ یقیناً وہ ڈاکٹر عافیہ سے مایا کی موت کا سچ جانے آیا تھا۔ ذوحان،
फजर ने उसे रोक लिया। ये कौन है? अरमान ने पूछा। एएसपी ज़ोहान कुरैशी। ज़ोहान आगे बढ़ा। ये इंस्पेक्टर माया यानी मेरे शौहर हैं। ज़ोहान, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी, इसने पहली बार ज़ोहान से कही। और अब वो अरमान की तरफ पलटी। सॉरी, मगर मुझे आपकी वाइफ के बारे में कुछ नहीं मालूम। चलें ज़ोहान। वो ज़ोहान की तरफ पलटी और उसे इशारा करती कमरे से बाहर निकल गई। ज़ोहान अरमान के करीब आया। क्या नाम है आपकी वाइफ का और क्या हुआ है उसे? तलाश क्यों कर रहे हो? ज़ोहान ने हमदर्दी से सवाल पूछा। फजर, वो किडनैप हो गई थी, उस पर हमला हुआ, शायद जानलेवा हमला। उसी दिन उसी जगह जब आपकी वाइफ पर भी हमला हुआ था। बस एक ही उम्मीद की किरण थी कि आपकी वाइफ कुछ जानती होंगी, मगर उन्हें कुछ याद नहीं। मैं बहुत अरसे से उसे ढूंढ रहा हूँ, ये भी नहीं जानता वो जिंदा होगी या नहीं, किस हाल में है। अरमान शिकस्त ज़दा नज़र आ रहा था। ज़ोहान को अफसोस हुआ। मैं उससे बात करूँगा, हो सकता है उसे कुछ याद आ जाए। आप अभी इस्लामाबाद से बाहर न जाना। वो अरमान को हिदायत देता कमरे से बाहर आ गया। फजर एक पिलर के पास खड़ी थी। उसने पहले ज़ोहान को और फिर अरमान को केबिन से बाहर आते देखा। ज़ोहान उसके करीब आया। घर चलें? फजर ने ऐसे पूछा जैसे वो और ज़ोहान एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। ज़ोहान ने बस सर हिलाया। अरमान उनके पास से गुजरा। जैसे ही वो फजर के करीब आया, उसे एक लम्हे को फजर की खुशबू अपने पास महसूस हुई। उसने माया को देखा। काली आंखें अनजान थी मगर तासुर अपना सा था। वो आगे बढ़ गया। समझ गया ये लड़की माया अपनी माँ की तरह कुछ छुपा रही है। वो दूर गया तो फजर के कांधे ढीले पड़े। कब्रिस्तान चलोगी मेरे साथ? ज़ोहान की आवाज़ पर उसने पलटकर उसे देखा। माया की कब्र का तुम्हें पता है? फजर ने सर हिलाया। हाँ, वो एक दिन डॉक्टर आफिया के साथ उसकी कब्र पर गई थी। वो शौहर था ना तुम्हारा? ज़ोहान। और वो अब हॉस्पिटल से बाहर निकल आया। फजर ने बस सर हिलाया। आज मैं उसमें अपना आप नज़र आया। मैं भी माया के लिए ऐसे ही फिक्रमंद होता था। मगर ये जान कितनी बड़ी नेमत होती है फजर। जब जिस्म से जुदा होती है तो सारी फ़िक्रें, सारे दुख सब ख़त्म हो जाते हैं। अगर कुछ बचता है तो बस मोहब्बत। माया को उसकी आवाज़ में तकलीफ़ महसूस हुई। जैसे मैं माया से मोहब्बत करता हूँ, वो भी तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। और ये तो मैंने 2 मिनट के अंदाज़ा लगा लिया। फजर खामोशी से उसके साथ चल रही थी क्योंकि कब्रिस्तान हॉस्पिटल के पास ही था, इसीलिए वो पैदल ही जा रहे थे। माया को तो मैंने खो दिया, वो तो बच नहीं सकी, मगर तुम जिंदा हो। तुम क्यों अपने शौहर को सज़ा दे रही हो? ऐसा लग रहा था जैसे 10 माह से वो बस तुम्हें तलाश करता रहा है। उसके हाथ कोई सुराख नहीं आया। फजर की आंखें नम थीं। अपने हाथों से अपना दिल तोड़ते हुए देखा आपने किसी को? मैंने ज़िंदगी में कभी अरमान को हर्ट नहीं किया, ये पहली बार था। मैं उन्हें क्या कहूँगी कि मैं उनकी औलाद की हिफाजत नहीं कर सकी? मेरे पास मेरी जान नहीं रही। अब मैं किसी और के चेहरे के साथ एक नई ज़िंदगी जी रही। मैं तो ये भी नहीं जानती कि इतना सब जानने के बाद अरमान का रिएक्शन कैसा होगा। डर लगता है मुझे। अगर उन्होंने मुझे इस नए चेहरे के साथ कबूल ना किया तो, और अगर कर लिया तो सब कुछ छोड़कर वापस कराची ले जाएंगे। तो आपकी माया की मौत का इंसाफ कौन मांगेगा? कातिल कौन है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। फजर ने अपने आंसू साफ किए। तुम कितनी मासूम हो फजर। अगर मोहब्बत चेहरों से होती तो इस वक्त तो मुझे तुमसे मोहब्बत करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम्हारे पास मेरी बीवी का चेहरा है। मगर मैं उसके सिवा किसी और को सोच भी नहीं सकता, चाहे फिर उसका चेहरा ही क्यों ना हो। मोहब्बत रूह से होती है, ज़ाहिरी वजूद से नहीं। ज़ोहान की बात पर वो ठहर गई। उसे कुछ याद आया था। तुम्हारा चेहरा गोरा होता या सांवला, तुम्हारा कद लंबा होता या छोटा, तुम मोटी होती या पतली, मैं फिर भी तुमसे ही मोहब्बत करता और तुम्हें तुम्हारे असल के साथ कबूल करता, क्योंकि तुमसे मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाली है। तुम मेरा महरम इश्क हो और मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मुझे तुम्हारे ज़ाहिरी हुस्न से मोहब्बत है भी या नहीं। मुझे बस तुमसे इसलिए मोहब्बत है क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। अल्लाह ने तुम्हें ही मुझ पर हलाल किया है, तो मुझे सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करनी है। फजर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो ये बात तो भूल ही गई थी। वो अब कब्रिस्तान में दाखिल हो रहे थे। उसने ज़ोहान को माया की कब्र बताई और अब ज़ोहान उसकी कब्र के पास बैठा फाते पढ़ रहा था। उसने कब्र की मिट्टी को हाथ में भरा और उसे महसूस किया। वो चाहती थी वो शहीद हो जाए और मैं था कि उसकी मौत का यकीन करना ही नहीं चाहता था। जबकि सच तो ये था कि जब आखिरी बार वो मुझसे दूर हुई तो मैं समझ गया था कि आज के बाद उसे देख नहीं सकूँगा। वो फजर को बता रहा था। आपको उसकी मौत का दुख है या उसके शहीद होने की खुशी? फजर ने हैरत से पूछा। दोनों ही। गम कितना है ये किसी को नहीं बता सकता। क्या तुम कुछ देर बाहर इंतज़ार करोगी मेरा?
اگر چاہو تو واپس ہاسپٹل جا سکتی ہو، مگر جانا مت، کیونکہ اب تم مایا ہو اور تمہیں مایا کی طرح اپنی حفاظت کرنی نہیں آتی ابھی۔ فجر نے بس سر ہلایا اور وہ قبرستان کے گیٹ کی طرف بڑھی۔ اس کے جانے کے بعد ذوحان نے گہری سانس لی۔ وہ آنسو جو فجر کے سامنے روک کر رکھے تھے وہ اب آنکھوں سے بہنے لگے۔ اس اچھے شوہر کا اچار ڈالو گی جو رات کو اچھا ہوتا ہے اور دن کے وقت پولیس اسٹیشن میں سب کے سامنے مجھے ذلیل کرتا ہے؟ یہ محبت نہیں ہے آپ کی، پتہ نہیں کس جنم کا بدلہ لے رہے ہیں مجھ سے۔ حالانکہ انسان صرف ایک بار اس دنیا میں آتا ہے۔ وہ شدید ناراض تھی۔ مایا میری جان، اس نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی جب اس کی بات کاٹ گئی۔ جان مت کہا کریں ورنہ جان نکال دوں گی آپ کی۔ ذوحان کو اس کی وہ باتیں یاد آئیں تو وہ نم آنکھوں سے ہنس پڑا۔ میری شیرنی، معصوم شیرنی، آج تم نے اپنی خواہش پوری کر ہی لی۔ مٹی تلے دفن ہو کر خوشبو بن گئی۔ ذوحان نے مٹی کو ناک کے قریب لے جا کر سونگا۔ اسے اس مٹی سے مائع کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اسے وہ مٹی واپس قبر پر گرا دی۔ چلو، تم نے تو پہلے شہادت پالی، اب میں وعدہ کرتا ہوں، اب میری زندگی کا واحد مقصد تم سے محبت کے ساتھ ساتھ اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہونا ہے۔ بہت جلد اس جہان میں آ کر تم سے کہنا چاہتا ہوں مایا، میری شیرنی کا واقعی شیرنی جیسا دل تھا جو موت سے بھی نہیں گھبرائی۔ اس نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ فجر وہیں باہر ہی اس کا انتظار کرتی رہی۔ وہ کافی دیر بعد آیا۔ اس کی آنکھیں دیکھ سکتی تھی جو بھیگی ہوئی تھیں۔ چلیں، فجر نے سر ہلایا۔ وہ اب قبرستان سے دور جا رہے تھے۔ کیا آپ کو برا لگا میرے پاس اب آپ کی بیوی کا چہرہ ہے، اس کی پہچان ہے؟ مطلب اب دنیا کے لیے میں آپ کی بیوی ہوں، ارمان کی نہیں؟ ذوحان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے برا کیوں لگے گا؟ مجھے اچھا لگا کہ میری بیوی کا چہرہ کسی اور کو نئی زندگی دے رہا ہے۔ آنٹی نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کوئی فیصلہ کرتا۔ ہاں، مجھے تمہارے چہرے سے بس انسیت ہے، کیونکہ یہ چہرہ میری بیوی کا ہے۔ تم اس جیسی دکھتی ہو، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مجھے تو خوشی ہوگی کہ میری مایا دنیا کے لیے موت کے بعد بھی زندہ ہے۔ کیا تم میرے ساتھ مل کر مایا کے قاتلوں کو سزا دلواؤ گے؟ مجھے تمہاری مدد چاہیے، ذوحان نے سنجیدگی سے پوچھا تو فجر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے لیے پہلے مجھے مایا کی طرح بہادر بننا ہوگا۔ آپ کریں گے میری ٹریننگ؟ اس نے بھی الٹا سوال پوچھا تو ذوحان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور اپنے شوہر کو سب سچ بتا دو فجر، یہ موقع دوبارہ نہیں ملتا۔ وہ تمہارا ولی ہے، اسے حق ہے سچ جاننے کا۔ فجر نے اس کے سمجھانے پر سر ہلایا۔ تھوڑا وقت چاہیے، خود کو ریڈی کر لوں، تب تک آپ انہیں یہیں روک کر رکھیں۔ ذوحان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے ہاسپٹل چھوڑ گیا تھا۔ کچھ دیر تک آتا ہوں تو واپس چلتے ہیں۔ تم اکیلی مت جانا کہیں بھی، پلیز۔ سارا شہر جانتا ہے کہ اس حادثے کی وجہ سے تمہیں یعنی کہ مایا کو کچھ یاد نہیں ہے اور کوئی بھی تمہیں کمزور سمجھ کر حملہ کر سکتا ہے۔ فجر نے بس سر ہلایا۔ وہ ڈاکٹر عافیہ کے کیبن کی طرف چلی گئی۔ ابھی تو اسے ان سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ انہوں نے اچانک ارمان کو اس کے سامنے کیوں لا کھڑا کیا۔ شوہر ہے وہ تمہارا، اسے معلوم ہونا چاہیے تمہارا سچ۔ ڈاکٹر عافیہ نے اس کے سوال پر پرسکون سے جواب دیا۔ آپ ایک بار پہلے خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ مجھے مایا بنانا چاہتی ہیں یا مجھے فجر کی پہچان کے ساتھ زندہ رکھنے کا کہہ رہی ہیں۔ کم سے کم مجھ سے پوچھ لیتی، ابھی میں ان کا سامنا کرنے کو تیار ہوں یا نہیں۔ اسے افسوس ہوا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ دنیا کے لیے مایا بن جاؤ، مگر اپنے مفاد کے لیے میں تمہاری ذاتی زندگی تباہ نہیں کر سکتی، انہوں نے اسے سمجھایا۔ فجر بس ناراضگی سے رخ پھیر گئی۔ حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ ارمان سے کیسے بات کرے، یہ سوچ سوچ کر ہی پاگل ہو رہی تھی۔ رات اتر چکی تھی۔ اسلام آباد شہر پر آج بارش زور و شور سے ہو رہی تھی۔ وہ اب ہاسپٹل میں بیٹھے تھک گئی تھی۔ ڈاکٹر عافیہ کی نائٹ شفٹ تھی اور ذوحان ابھی تک نہیں آیا۔ اسے بارش کی وجہ سے سردی بھی لگ رہی تھی تو وہ کیبن میں پڑی سرخ چھتری پکڑے باہر نکل آئی۔ اکیلی زیادہ دور مت جانا، میں ذوحان کو کال کرتی ہوں، تمہیں گھر چھوڑ آئے گا۔ ڈاکٹر عافیہ نے اسے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو ہدایات دی۔ زیادہ دور نہیں جا رہی، بس یہیں پاس ہی واک کرنے جا رہی ہوں۔ آپ کے داماد کے آنے تک واپس آ جاؤں گی۔ فجر انہیں یقین کرواتی ہاسپٹل سے باہر آ گئی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اسے باہر جانا تھا یہاں سے بس۔ وہ ہاسپٹل سے نکلی ہی تھی جب اس نے سامنے سے ارمان کو کالی چھتری پکڑے اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ کچھ حیران بھی ہوئی۔ دل ایک بار پھر چاہا کہ اسے سب سچ بتا دے، مگر ہمت وہ کہاں سے لاتی اندر۔ نہیں، اسے ڈر بھی تھا، اگر ارمان چاہتے ہوئے بھی اس کی نئی پہچان قبول نہ کر سکا تو۔ اس کے قریب رکا، اس نے فجر کہا، مگر فجر کے لب جیسے کسی نے سی دیے تھے، وہ کچھ بھی بول نہ سکی۔ ارمان آگے بڑھ گیا۔ اسے پلٹ کر ارمان کو دیکھا، وہ دور جا رہا تھا۔
وہ واپس پلٹی۔ اس سے پہلے وہ ہاسپٹل واپس جانے کا سوچتی، نہ جانے کہاں سے 3-4 ہٹے کٹے مرد اس کے سامنے آ گئے۔ فجر گھبرا گئی۔ اس رات تو کراچی میں بچ گئی تھی، مگر آج نہیں بچو گی۔ ایک نے زہریلی سرگوشی کی۔ فجر کو اب صحیح معنوں میں احساس ہو رہا تھا کہ مایا ہونا کتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ اس کے لبوں سے چیخ نکلی، اس کے ساتھ ہی چھتری چھوٹ کر زمین پر گری۔ 2 مردوں نے اسے قابو کرنا چاہا اور تیسرے نے اس پر چاقو سے وار کرنا چاہا، جب راستے میں ہی کسی نے چاقو ہوا میں پکڑ لیا۔ فجر نے گھبرا کر چاقو پکڑنے کا ہاتھ دیکھا تو اس کے ہاتھ کو پہچانتے تھے، یہ ارمان۔ اس کے لبوں میں سرگوشی نکلی۔ ارمان کب واپس پلٹ کر اس کی طرف آیا اور کب اس پر حملہ ہوتے دیکھا، وہ نہیں جانتے تھے۔ ارمان نے چاقو پکڑا اس لیے اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا، مگر وہ زخم کی پرواہ کیے بنا سامنے والے کے چہرے پر دوسرے ہاتھ سے زوردار پنچ رسید کر چکا تھا، اور باقی دونوں بھی ارمان پر حملہ کرنے آگے بڑھے، اور چوتھے نے فجر کے کاندھے پر چاقو مارنا چاہا جب ارمان نے اچانک فجر کو اپنے پیچھے کیا، اور وہ چاقو جو فجر کے لگنے والا تھا وہ سیدھا ارمان کے کاندھے میں پیوست ہوا۔ سرخ مایا ابل کر اس کے کاندھے سے نکلا۔ ارمان! فجر کے لبوں سے چیخ نکلی۔ بارش ان کو بھگو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید حملہ کرتے ایک تیسرا وجود بھی اب وہاں آ چکا تھا، جس نے ارمان اور فجر دونوں پر ہونے والا حملہ روکا۔ وہ ذوحان تھا۔ ارمان نے چاقو باہر نکالا تو خون بھی تیزی سے نکلا۔ فجر نے فوراً اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کے تو بہت خون بہہ رہا ہے، وہ جیسے اپنے ہاتھوں سے اس کا زخم چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارمان خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چھوڑ دو فجر، دور رہو مجھ سے۔ ارمان نے اس کے ہاتھ خود سے دور کیا اور فجر پتھر ہو گئی۔ وہ اسے پہچان چکا تھا۔ ہاں، وہ کیسے نہ پہچانتا اسے، آخر وہ بیوی تھی اس کی۔ وہ اس کے لمس سے ہی اسے پہچان سکتا تھا۔ ارمان! فجر نے بے بسی سے اسے پکارا۔ پلیز مجھے وضاحت کا موقع، وہ بھی کہہ رہی تھی جب ارمان نے اس کا بازو پکڑے اسے بائیں جانب دھکا دیا اور فجر کے پیچھے کھڑے اس آدمی کے سینے پر زور سے پاؤں مارا جو ابھی فجر پر حملہ کرنے والا تھا۔ وہ ارمان کے وار سے زمین بوس ہوا۔ فجر نے چونک کر زمین کی طرف دیکھا۔ ارمان کا ایک ہاتھ اپنے سینے پر تھا اور دوسرا ہاتھ فجر کی کلائی پر۔ ذوحان 2 کو زخمی کرتا زمین پر گرا چکا اور تیسرے کا گریبان پکڑے اسے جھنجھوڑا تھا۔ بتاؤ کس نے بھیجا ہے تم لوگوں کو مایا پر حملہ کرنے کے لیے؟ ذوحان اس کے منہ پر پے در پہ مکے مار رہا تھا۔ ہم نہیں جانتے، بس فون پر سپاری ملی تھی اس پولیس والی کو ختم کرنے کی۔ ذوحان نے اپنی گن نکالی اور پھر اس نے اس آدمی کا بھیجا اڑا دیا۔ اس کا غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے غصے سے فجر کو دیکھا۔ تم سے کہا تھا نا میں نے کہ تم ہاسپٹل سے اکیلی باہر نہ نکلنا، بیوقوف لڑکی، پھر تم باہر کیوں نکلی؟ وہ اتنی زور سے چلایا کہ فجر گھبرا کر ارمان کے پیچھے چھپ گئی۔ میری بیوی سے اس لہجے میں بات مت کرو۔ ارمان بھی ذوحان پر اسی تیز لہجے میں چلایا۔ تمہاری بیوی؟ ذوحان طنزیہ ہنسا۔ تمہاری بیوی اب یہ صرف تمہارے لیے ہے، دنیا کے لیے یہ انسپکٹر مایا ہے۔ اس کے پاس میری بیوی کا چہرہ اس کی ایک بے وقوفی سے موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں۔ ارمان نے فجر کو دیکھا جس کی آنکھیں نم تھیں۔ پھر بھی تم میری بیوی سے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتے، اس کی اجازت میں نے کسی کو نہیں تھی۔ ارمان کا غصہ اب بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ فائن، تمہاری بیوی ہے تو جاؤ خود ہی اس کی حفاظت کرو۔ ذوحان غصے سے زخمی پڑے شخص کے منہ پر مکوں کی برسات کر گیا تھا۔ فجر نے گھبرا کر ذوحان کا یہ روپ دیکھا۔ ارمان! فجر نے ارمان کو پکارا۔ پلیز آپ لوگ جھگڑے میں، اور آپ چلیں پٹی کروائیں ماما سے، آپ کے بہت خون بہہ رہا ہے، وہ اب اپنے آنسو صاف کرتے کہہ رہی تھی۔ ارمان اس سے ناراض ہونا چاہتا تھا، اسے ڈانٹنا چاہتا تھا، مگر ضبط کر گیا۔ ہاسپٹل کے پرائیویٹ کمرے میں اس وقت گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ارمان کے کاندھے کے زخم پر پٹی ہو چکی تھی۔ ذوحان بھی ڈاکٹر عافیہ سے اپنے ہاتھ کے زخموں کی پٹی کروا رہا تھا اور فجر ارمان کے پاس بیٹھی اس کے ہاتھ کے زخم پر پٹی کر رہی تھی۔ ڈاکٹر عافیہ ہر سچ ارمان کے گوش گزار کر چکی تھی۔ ارمان نے چہرہ جھکائے بیٹھی فجر کو دیکھا جس کی آنکھوں میں نمی تھی، لینس وہ اتار چکی تھی۔ فجر! ارمان نے بہت دیر بعد اسے پکارا۔ وہ رخ موڑ گئی۔ اس وجہ سے نہیں بتا رہی تھی میں آپ کو کچھ بھی، آپ نے مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کی ارمان۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ارمان اسے زبردستی اپنا قریب کر لیا۔ وہ روتے ہوئے اب اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ غصہ تو مجھے اس وجہ سے آیا کہ تم نے مجھے اتنا غیر سمجھا کہ مجھ سے سچ چھپانے کی کوشش کی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا تھا فجر کہ تمہارا ارمان تمہارا یقین نہیں کرے گا؟ ذوحان نے ایک لمحے کو ان دونوں کو دیکھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اچھی بات تھی کہ ان دونوں کے درمیان اب غلط فہمیاں دور ہونے لگی تھیں، مگر اسے کیوں اتنا برا لگ رہا تھا؟ اس لیے کیونکہ اس کے پاس چہرہ اس کی مایا کا تھا، اور وہ کہاں اس چہرے کو تصور میں بھی کسی اور کے ساتھ دیکھ سکتا تھا۔
اسی لیے ذوحان رخ موڑ گیا۔ بے شک وہ مایا نہیں تھی، مگر اس کے پاس زندگی تو اب مایا کی ہی تھی نا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی سب سچ جب مجھے ہوش آیا، مگر مجھے لگا شاید آپ کو جب پتہ چلے گا میرا چہرہ تباہ ہو گیا تو شاید آپ مجھ سے محبت کرنی کم کر دیں۔ میں ڈر گئی تھی ارمان، وہ روتے ہوئے اب اسے بتا رہی تھی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اب تم سے محبت کرنی کم کر سکتا ہوں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا فجر کہ اگر تمہارے پاس کوئی اور چہرہ ہوتا پھر بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں پھر بھی تم سے اسی طرح سے محبت کرتا۔ ڈاکٹر عافیہ نے ذوحان کو اشارہ کیا۔ دونوں نے انہیں کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑ دیا، خود کمرے سے باہر چلے گئے۔ باہر رات مزید گہری ہو چکی تھی، بارش اب بھی ہلکی ہلکی برس رہی تھی۔ اب تو ذوحان کی شرٹ خشک ہو چکی تھی، جبکہ فجر کو ڈاکٹر عافیہ نے فوراً ہی کپڑے چینج کرنے کا کہہ دیا تھا۔ ارمان خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور اندر ہی اندر اس کا کلیجہ جل رہا تھا۔ صرف اس کی بیوی ہونے کی وجہ سے اس نے اتنے مہینوں پہلے اتنی زیادہ اذیت برداشت کی۔ وہ چاہ کر بھی اب شاید ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکتا تھا، اور وہ پچھلے 2 گھنٹے سے بول رہی تھی۔ اس نے تانیہ کی ہر ایک حرکت کے بارے میں سب سچ بتا دیا، اور ارمان نے اسے سب سچ بتا دیا تھا۔ اس شام میں حسب معمول گھر آ رہا تھا جب راستے میں کسی نے حملہ کیا تو میرے کاندھے پر گولی لگی تھی۔ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا۔ اگلی صبح ہی میں ڈسچارج ہو کر گھر آ گیا، مگر تم کہیں نہیں تھی، مجھے آنٹی نے بتایا۔ فجر کا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ سب بتا دیا؟ وہ کیا جاننا چاہتی تھی؟ وہ سمجھ چکا تھا، ہاں سب۔ تم خوش تھی اور تم وہ خوشی مجھ سے بانٹنا چاہتی تھی، مگر بات نہیں، تم زندہ ہو میرے لیے، یہی بات بڑی ہے۔ مگر کوئی بات نہیں، تم زندہ ہو اور میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، اتنے دن بعد تمہارا کوئی سراغ ملا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ تمہیں جس نے بھی کڈنیپ کیا تھا وہ تمہیں وہاں اس ویئر ہاؤس لے گیا تھا، مگر وہاں مجھے صرف تمہارا بریسلٹ ملا، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ وہاں انسپکٹر مایا بھی تھی۔ اس پر حملے کا پتہ چلا، پولیس والا تھا۔ یہ ساری انفارمیشن نکلوانا مشکل نہیں تھا، مگر پھر جو ہوا تمہارے سامنے تھا۔ اس کی ماں نے کہا تم یہاں نہیں ہو، مگر مجھے یقین تھا کہ تم یہیں اسی شہر میں کہیں ہو۔ دل کہتا تھا کہ تم زندہ ہو، میں جانتا تھا کہ تم زندہ ہو کیونکہ میرا دل دھڑک رہا تھا، مجھے یقین تھا۔ لیکن ان سب کے لیے مجھے معاف کر دو فجر، کہیں نہ کہیں میری غلطی بھی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تانیہ ایسا کر سکتی ہے، اور وہ اتنے مہینوں سے میرے ساتھ ابھی تک کام کر رہی ہے۔ اس نے مجھے بھنک بھی نہیں پڑنے دی کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، مگر بہت ہو چکا۔ میں اسے ایسی اذیت ناک موت دوں گا کہ وہ قیامت تک یاد رکھے گی۔ ارمان کی آنکھوں میں بدلے کی آگ تھی۔ فجر نے نفی میں سر ہلایا۔ ارمان، آپ کچھ نہیں کریں گے، یہ میری چند ہے۔ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، چند گھنٹوں کی میری ممتا کا جو قتل اس نے کیا، اس سے انتقام میں خود لوں گی، اور مجھے اس کے ساتھ ساتھ مایا کی موت کا بھی انتقام لینا ہے۔ اس کی ماں نے بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پر، آپ پلیز مجھے روکیں گے نہیں۔ مجھے لوگوں کے لیے اور تانیہ جیسے وحشیوں کو ختم کرنے کے لیے انسپکٹر مایا بننا ہی ہوگا، مگر مجھے آپ کی اجازت چاہیے ارمان۔ ارمان مسکرا دیا۔ اب تم مل گئی ہو نا، اب مجھے اور کوئی گلا شکوہ نہیں رہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے آگے بڑھتے فجر کے ماتھے پر لب رکھے اسے بتانا چاہتی تھی کہ شاید بظاہر وہ ٹھیک ہو جائے، مگر اندر سے اس کی روح وہ زخمی رہے گی۔ اس کا وہ نقصان، اس کی ممتا کا قتل وہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ کہہ نہیں سکی، مگر ارمان بنا کہے اس کی ہر بات سمجھ گیا تھا۔ پورے 6 مہینے ذوحان اور ارمان دونوں نے مل کر اسے ٹریننگ دی تھی، کیونکہ دونوں ہی پولیس آفیسر تھے اور دونوں اچھے سے جانتے تھے کہ اسے کیسے ایک بہترین پولیس آفیسر بنانا ہے۔ ذوحان نے اسے مایا کے بارے میں ہر چیز بتائی تھی، اس کی پسند ناپسند، اس کا انداز، اس کا بہترین آفیسر ہونے کے پیچھے کیا راز تھا۔ وہ صرف بیسٹ شوٹر تھی بلکہ بیسٹ فائٹر بھی تھی، وہ ہاتھوں سے ہی مجرموں کے چہرے بگاڑ دیتی تھی۔ پورے 6 مہینے بعد بالآخر وہ فجر کے ساتھ ساتھ اس وقت انسپکٹر مایا بن چکی تھی۔ تانیہ اس وقت میرے ساتھ تھی، لیکن اگر اسی وقت مایا پر بھی حملہ ہوا تو میں جانتی ہوں کہ مایا پر حملہ کس نے کیا ہو۔ وہ تینوں اس وقت کراچی میں اپنے فلیٹ میں موجود تھے۔ کس نے کیا ہوگا؟ ذوحان نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ تانیہ کا بھائی تھا، کیونکہ تانیہ نے کہا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو بھی ارمان پر قربان کر دیا تھا، مگر اب اسی بھائی کے ذریعے اس نے مجھے کڈنیپ کروایا، تو یعنی کہ وہ جو بھی غلط کام کرتی تھی اس کے پیچھے اس کا بھائی اس کے ساتھ ضرور ہوتا تھا۔ ارمان لیپ ٹاپ کھولے تیزی سے کوئی لوکیشن ڈھونڈ رہا تھا۔ ذوحان کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، کیوں نہ ایسا کریں جہاں سے یہ موت کا کھیل شروع ہوا وہیں سے اس موت کے کھیل کو ختم کریں۔ اس نے دونوں کو دیکھتے پوچھا تھا۔ کیا مطلب؟ ذوحان سمجھا نہیں، مگر ارمان سمجھ گیا۔ مطلب کہ کراچی کے اسی ویئر ہاؤس میں ہم ان کی جان لیں گے،
जहाँ उन्होंने माया और फजर को मारने की कोशिश की। अरमान ने सुहान को फजर की बात समझाई तो सुहान के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। कसम से तुम अब बिल्कुल माया की तरह सोचने लगी हो। सुहान तारीफ किए बिना नहीं रह सका तो फजर मुस्कुरा पड़ी थी। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो लोग कैसे जान गए कि माया कराची तानियों को पकड़ने के लिए आई थी? उसने हैरत से सुहान से पूछा। हाँ, इस सवाल का जवाब ढूंढते तो मुझे भी 2 माह लग गए। फिर मैंने डीआईजी सर का केबिन चेक किया तो वहाँ उन लोगों ने बग लगा रखे थे और सारी बातें सुन रहे थे। यकीनन किसी अंदर वाले ने ही ये काम किया था जो आसानी से उनके ऑफिस में जा सकता था। प्लान वो तीनों तरतीब दे चुके थे, बस अब बदला लेना था। उसने तानिया को मैसेज भेजा, मैं इंस्पेक्टर माया बात कर रही हूँ। उस दिन तुम्हारे भाई ने मुझे मारने की कोशिश की थी मगर मेरी किस्मत कि मैं बच गई। मगर मैं ये जानती हूँ कि तुमने एएसपी अरमान मलिक की बीवी के साथ उस दिन उस खाली वेयर हाउस में क्या किया। मेरे पास उसकी मौत के और कत्ल के तमाम सबूत हैं। अगर तुम चाहती हो कि मैं वो सबूत अरमान को देकर उसके सामने तुम्हारी इसी एक तरफा मोहब्बत का भांडा ना फोड़ूं तो हम आपस में एक डील कर सकते हैं। तुम अपना भाई मेरे हवाले कर दो, मैं वेयर हाउस में आज रात 9 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अपने भाई के सिवा किसी को मत लाना और ये मत सोचना कि तुम मुझे एक बार फिर मारने की कोशिश कर सकती हो। इधर मुझे कुछ हुआ और उधर ऑटोमेटिकली तमाम सबूत अरमान मलिक को मिल जाएंगे। फिर क्या करो? और उसकी सोच के एन मुताबिक तानिया घबरा गई थी क्योंकि उसकी रेड लाइन अगर कोई था तो वो सिर्फ अरमान था। कहानी उसी बंद वेयर हाउस में पहुंच गई थी जहां से शुरू हुई थी। बाहरी दरवाज़ा खुला और इंस्पेक्टर माया हाशमी उसी काली फ्रॉक में वहां दाखिल हुई जिसमें पिछली बार वो यहाँ आई थी। तानिया और उसका भाई उसे ही देख रहे थे। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा किया, मुझे सबूत दे दो। तानिया ने अपने भाई की तरफ इशारा किया। उसका भाई खामोश खड़ा था। फजर के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। मगर मुझे तुम्हारा भाई चाहिए ही नहीं, वो तो इंस्पेक्टर माया के शौहर सुहान अहमद को चाहिए था। मैं तो यहाँ तुमसे कुछ बात करने आई थी। तानिया उसने चुटकी बजाई और फिर सुहान माया के पीछे अंदर दाखिल हुआ। ये चीटिंग है माया, तुमने कहा था कि हम अकेले आएंगे और तुम अब इसे अपने साथ ले आई। तानिया चिल्लाई। अरे वो पुलिस वाला ही क्या जो अपनी बातों से मुकरने वाला ना हो। चलो साथ वाले कमरे में जाकर बात करते हैं, वही कमरा जहाँ तुमने फजर को जिंदा जलाया था। तानिया के चेहरे पर एक रंग आया और एक गया। वो तानिया के साथ उस कमरे में दाखिल हुई और फिर उसने अपनी फ्रॉक का दामन ऊपर किया तो उसके घुटने के साथ एक छोटा सा चाकू था। फजर ने वो चाकू बाहर निकाला। ये क्या कर रही? तानिया ने हैरत से पूछा। याद करो तानिया, उस रात वो मासूम लड़की कितना रोई, कितना गिड़गिड़ाई थी, कितने वास्ते दिए थे उसके बच्चे की जान छोड़ दो, मगर तुमने क्या किया? तानिया ने उस पर गन तान ली। अगर मैं उस फजर को यहाँ जलाकर मार सकती हूँ ना तो फिर तुम क्या चीज़ हो माया? उसकी बात पर फजर हंस पड़ी। मगर तुमसे ये किसने कहा कि मैं माया हूँ? फजर ने चुटकी बजाई और अब के उस कमरे के अंधेरे कोने से निकलने वाला वो मर्द कोई और नहीं, अरमान था। तानिया ने अरमान को देखा तो उसके चेहरे के रंग उड़ गए। ये सब झूठ बोल रही है अरमान, मैंने फजर के साथ कुछ नहीं किया। तानिया ने यकीन दिलाना चाहा। उस रात यहाँ जो मरी वो माया थी और जो उस आग से जिंदा बची वो मैं यानी फजर थी। मगर आज मेरे पास माया का चेहरा, उसकी पहचान है। उसने अरमान को इशारा किया। अरमान आगे बढ़ा था और उसने तानिया के दोनों बाजू पकड़े। उसकी आंखों में सिवाय इंतकाम के और कोई जज्बा नहीं था। फजर ने बिना रुके उसकी तरह इस शिद्दत से और उसी नफरत से उसी जगह चाकू का वार किया जहाँ 1.5 साल पहले उसने किया था। तानिया के लबों से एक चीख निकली। फजर ने दूसरा वार उसके सीने पर किया और तीसरा वार उसके गले पर। तानिया का वजूद चंद सांसों के बाद ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे मगर वो ज़ब्त कर गई। अब वो कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी क्योंकि अब वो इंस्पेक्टर माया थी। उसे गोली चलने की आवाज़ आई। वो घबरा कर दूसरे कमरे में आई। विक्रम के कांधे में गोली लगी थी तो वहीं सुहान का बाजू भी गोली की सत में आ चुका था। फजर ने आगे बढ़ना चाहा। नहीं फजर, रुक जाओ, ये मेरी जंग है, इसने मेरी बीवी को मारा था, इसका इंतकाम मैं खुद लूँगा। अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। फजर रुक गई। सुहान ने ज़मीन पर गिरी गन उठाई और तेज़ी से गोली चलाई। वरन उसी लम्हे विक्रम ने भी अपने पास ज़मीन पर गिरी गन उठाई। दोनों का निशाना एकदम परफेक्ट था। पहली गोली विक्रम के सीने में लगी और अगली गोली सुहान की। सुहान! अरमान और फजर दोनों एक साथ चिल्लाए।
دونوں اس کے قریب آئے۔ زوہان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی جیب سے کچھ نکالا اور اسے فجر کی طرف بڑھایا۔ یہ آج سے تمہارا ہوا۔ یہ تمہاری پہچان ہے کہ اب تم مایا ہو، اب تم دنیا کی نظر میں آزاد ہو۔ تم ایک بار پھر ارمان سے شادی کر سکتی ہو، اس کے ساتھ ایک ہیپی فیملی بنانا۔ جو خواب میں اور مایا نہیں دیکھ سکے وہ تم پورے کرنا فجر۔ بس میری مایا کو کبھی مرنے مت دینا، اسے ہمیشہ زندہ رکھنا فجر۔ فجر نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے وہ پینڈنٹ پکڑ لیا جس پر Z اور M لکھا ہوا تھا۔ وہ مایا کا تھا، اسے مایا کی تصویر میں دیکھا تھا۔ جب سے مایا کو کھویا تب سے یہی دعا کی تھی کہ بس خود بھی ان غداروں کو مٹاتے ہوئے میں بھی شہادت حاصل کر لوں، تاکہ وہاں جا کر مایا کو حاصل کر لوں، اور تمہاری وجہ سے یہ ممکن ہوا۔ شکریہ۔ اس نے آخری نظر ارمان کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں اور وجود ساکت رہ گیا۔ فجر کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ اسے دکھ ہوا تھا، کیوں مایا اور زوہان اس دنیا میں ایک نہیں ہو سکے۔ اس نے ارمان کے سینے میں چہرہ چھپایا اور اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کی۔ ٹھیک اسی جگہ مایا نے بھی آخری سانسیں لی تھیں اور زوہان بھی وہیں آخری سانسیں لے چکا تھا۔ وقت اور زندگیاں اس ویئر ہاؤس سے بہت آگے نکل چکی تھیں۔ زوہان کی موت کو 4 سال گزر چکے تھے۔ فجر نے انسپکٹر مایا کی جگہ اچھے سے سنبھال لی تھی اور اب اپنا ٹرانسفر کراچی کروا لیا۔ اس نے ارمان سے دوبارہ نکاح کیا تھا کیونکہ دنیا کے لیے اب وہ مایا تھی۔ اب وہ ارمان کے ساتھ شہر کے دوسرے پولیس اسٹیشن میں SP کی پوسٹ سنبھال رہی تھی۔ لوگوں کے لیے اب وہ ارمان کی دوسری بیوی تھی، مگر سچ تو وہ دونوں اچھے سے جانتے تھے۔ یہ رات کا وقت تھا، وہ واش روم سے باہر نکلی۔ ارمان لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ فجر کے ہاتھ میں کوئی اسٹک تھی۔ وہ ارمان کے قریب آئی اور اس کے سامنے رکھی۔ ارمان! پھر وہ خوشی سے چلائی۔ ارمان نے حیرت سے اس اسٹک کو دیکھا جس پر 2 گلابی لائنز تھیں۔ اللہ نے ہماری سن لی، مجھے وہ نواز رہا ہے۔ وہ خوشی سے چلائی تھی اور پھر ارمان کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ میں ماں بننے جا رہی ہوں ارمان۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اللہ نے مجھے میرے صبر کا پھل دیا۔ ہماری بھی اولاد ہوگی۔ ارمان بے حد خوش تھا۔ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ اس نے اللہ سے ان خوشیوں کے لیے کتنی دعائیں کی تھی، اور اللہ نے آج اس کی بیوی کو خوشیاں عطا کر دیں۔ بہت بہت مبارک ہو میری جان۔ ارمان نے اسے گود میں اٹھایا اور گھما ڈالا۔ اس کی نظر کمرے میں لگی مایا اور زوہان کی تصویر تک گئی۔ اب یہ تصویر ان کی زندگی کا بہت اہم حصہ تھی، کیونکہ وہ لوگ اب فجر کے لیے اہم تھے۔ مجھے ماما کو بتانا چاہیے۔ وہ جلدی سے موبائل تک گئی اور وہ ڈاکٹر عافیہ کو فون کی اپنی خوشخبری سنا رہی تھی۔ اس کے گلے میں اب بھی مایا کا پینڈنٹ لٹک رہا تھا۔ ارمان کھل کر مسکرایا، اس کے پاس ہی بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ اتنا خوش تھا کہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ بالآخر ایک لمبے عرصے کے بعد فجر کو اس کے حصے کی خوشیاں مل گئی تھیں، مگر بہت کچھ کھونے کے بعد۔ باہر کراچی شہر پر رات کا اندھیرا مزید گہرا ہو رہا تھا۔